السلام علیکم، ویلکم ٹو ناول سٹی لائبریری۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا ناول۔ زوہان بیٹا میری بات سنو۔ زوہان نے اپنے بابا کی آواز سن کے وہیں رک گیا۔ جی بابا جان۔ بیٹا ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ زوہان آ کر اپنے بابا کے پاس بیٹھا۔ جی بابا جان۔ بیٹا دیکھو، جب سے تمہاری ماما اس دنیا سے گئی ہیں ہم بالکل اکیلے ہیں، اور دیکھو جنت کو سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب اس گھر میں کوئی آئے جو ہم سب کو سنبھال لے۔ زوہان شاہ حیران ہو کر اپنے بابا کو دیکھنے لگا۔ بابا آپ اس عمر میں شادی کریں گے؟ ارے بیٹا نہیں، میں اپنی شادی کی بات نہیں کر رہا۔ تو پھر یہ ہے کہ میں تمہاری شادی کی بات کر رہا ہوں۔ او اچھا بابا، اب تم شادی کر لو۔ بیٹا بابا آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ جانتے بھی ہیں کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ دیکھو بیٹا میں جانتا ہوں، لیکن اس گھر کے لیے بھی کوئی ہو جو اس گھر کو سنبھالے۔ زوہان کہنے لگا، سوری بابا میں یہ نہیں کروں گا، میں شادی ہرگز نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہی زوہان وہاں سے چلا گیا۔ اسد صاحب کہنے لگے، اس لڑکے کا میں کیا کروں، بہت ضدی ہے، لیکن میں بھی اس کا باپ ہوں۔ شانزے بیٹا، جی چچی بیٹا یہ سیلڈ تیار کر لو۔ اچھا چچی جان کوئی آ رہا ہے کیا؟ ہاں تمہارے تایا جان اور تائی جان آ رہے ہیں۔ اچھا کیوں؟ تمہاری امی نے بلایا ہے۔ اچھا کس ٹائم آئیں گے؟ رات کے کھانے پر بلایا ہے۔ اچھا ٹھیک، میں مغرب کی نماز پڑھ کر آتی ہوں۔ اچھا چچی بھابھی کہاں ہیں؟ وہ ابھی بریانی بنا کر اپنے کمرے گئی ہیں۔ ٹھیک ہے چچی میں آتی ہوں، یہ کہہ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عشاء کے بعد تایا لوگ آ گئے، سب نے مل کر کھانا کھایا۔ پھر شانزے چائے بنا کر لے آئی، سب نے مل کر چائے پی، پھر وہ لوگ چلے گئے۔ شانزے بھی اپنے کمرے میں چلی گئی، عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئی۔ ارے شانزے بیٹا اٹھ جاؤ یونیورسٹی کے لیے۔ نہیں امی میں یونیورسٹی نہیں جاؤں گی۔ لیکن کیوں بیٹا؟ امی دل نہیں کر رہا۔ اچھا وہ رمشا کی کال آئی تھی۔ اچھا اسے بولیں شانزے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے چادر اوڑھ دی۔ شانزے نے اتنے میں رمشا وہاں آ گئی۔ اس نے کہا شانزے آج اسائنمنٹ جمع کروانی ہے۔ ہاں یار میں تو بھول ہی گئی۔ یہ کہہ کے شانزے تیار ہونے چلی گئی۔ 5 منٹ بعد وہ تیار ہو کر آ گئی۔ امی ہم چلتے ہیں، لیکن بیٹا ناشتہ امی ہم یونی میں کر لیں گے۔ یہ کہہ کے وہ دونوں نکل گئیں۔ اس نے بہت جلد بزنس کی دنیا میں اپنا ایک نام بنایا تھا۔ سر فائل مانگ رہے ہیں۔ اچھا یہ لو، میں نے فائل بنا دی ہے، سر کو دکھا دینا۔ اچھا ہے ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر افضل فائل اٹھا کر چلا گیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھے اپنے لیپ ٹاپ میں ای میل چیک کر رہا۔ جب اس کا فون بجا، فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو بابا۔ ہاں بیٹا کہاں؟ اسد صاحب نے پوچھا۔ بابا سوری میں نہیں آ سکتا، میری ایک ضروری میٹنگ ہے۔ تبھی گاڑی کو زور سے دھکا لگا۔ زوہان غصے سے گاڑی سے نکلا۔ ہو از دس کریزی پرسن؟ نکلو باہر گاڑی سے۔ تبھی شانزے سے اور رمشا ڈر کر بولی، بھائی یہ آپ نے کیا کر دیا؟ ڈرائیور بولا، سوری باجی غلطی سے لگ گیا۔ سوری کے بچے مروا دیا۔ ہاں شانزے اور رمشا دونوں باہر نکلی۔ زوہان شاہ غصے سے گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کر دیا؟ ساری گاڑی کا پیڑا کڑک کر دیا۔ جب چلانے آتی ہی نہیں ہے تو چلانے کیوں آ جاتے ہیں؟ شانزے بولی، سوری سر۔ کیا سوری؟ زوہان غصے میں تھا، تمہاری سوری سے یہ نقصان بڑھ جائے گا۔ شانزے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شانزے نے گاڑی میں اپنا بیگ نکالا، اس میں سے 20,000 نکال کر زوہان کو دیے اور وہاں سے چلی گئی۔ چلو ڈرائیور، اور وہاں سے وہ لوگ گھر آ گئے۔ السلام علیکم رمشا لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اختر عباسی بولے، وعلیکم السلام، آؤ بیٹا یہاں بیٹھو۔ جی ڈیڈ۔ بیٹا کل تمہاری خالہ کا فون آیا تھا۔ جی انہوں نے کہا ہے کہ وہ پاکستان آ رہی ہیں اور وہ تمہاری شادی کرنے تم سے کچھ کہنے ہیں۔ رمشا وہاں سے چلی گئی۔ سمیر حسن تم نے بتایا نہیں کہ تمہاری امی پاکستان آ رہی ہیں؟ ہاں یار وہ میں بتانے والا تھا کہ میں بھول گیا۔ اچھا جی جاؤ، میں تم سے ناراض ہوں یار، میں تم تو سرپرائز دینے والا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کے رمشا نے کال کاٹ دی۔ سمیر حسن رمشا کا خالہ زاد کزن ہے، ان دونوں کا رشتہ بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ شانزے گھر آئی تو مسز وحاش نے بتایا کہ آج تمہارے ماموں رات کے کھانے پر آ رہے ہیں، تو تم رات کو تیار ہو جانا۔ شانزے بولی، کون ماموں؟ لیکن امی جان میرے تو کوئی ماموں نہیں ہے۔ شانزے نے ان کی گود میں سر رکھ کر پوچھا۔ تبسم بیگم نے بتایا کہ وہ میرے دودھ والے بھائی ہیں، دودھ شریک۔ میں اور اسد ہم دونوں چچا زاد بھائی بہن ہیں۔ جب اسد پیدا ہوا تو میری چچی یعنی اسد کی امی کا انتقال ہو گیا، پھر میری امی نے اسد کو گود لیا۔ اس وقت وہ 2 ماہ کی تھی۔ ہم دونوں نے 1.5 سال تک ساتھ میں دودھ پیا۔ میری امی نے ہم دونوں کو ساتھ پالا۔ پھر ایک دن ہماری پھپھو آئیں اور اسد کو لے گئیں۔ اس دن میری امی بہت روئیں کیونکہ میں ایک تھی، اس لیے امی نے کہا کہ چلو سب، تبسم اکیلی نہیں، اس کا بھائی بھی ہے۔
لیکن اس لوگ پھپھی نے نہیں دیا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اکیلا تھا، اس کے 2 اور بھائی تھے جو بڑے تھے۔ خیر جو رب کو منظور۔ جب تبسم چپ ہوئی تو شانزے بولی، امی جان اب آپ کو اسد ماموں کہاں ملے؟ میں نے کہاں دیکھا ہے اسد کو بیٹا؟ وہ تو میں نے فون کیا تھا۔ آپ کو نمبر کہاں سے ملا؟ شانزے بیٹا وہ جو شبانہ آنٹی ہے نا، اس کی دیورانی اسد کی بیوی کی پھپھو ہیں۔ بیٹا تم بھابھی اور چچی کے ساتھ کھانے کی تیاری کرنا، ٹھیک ہے؟ امی جان شانزے بولی۔ پھر تبسم بیگم نیچے چلی گئی اور شانزے لیٹ گئی۔ اسد صاحب گھر میں داخل ہوئے تو سکینہ کو آواز دی، جی بڑے مالک۔ وہ بھاگتی بھی آئی، روحان کہاں ہے؟ وہ روحان تو اپنے دوست کے گھر اسٹڈی کرنے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا سنو جی صاحب، میں رات کا کھانا باہر ہی کھاؤں گا۔ یہ کہہ کے اسد صاحب گھر سے نکل گئے۔ ہیلو ہاں بیٹا تم گھر جلدی چلے جانا، مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی۔ جی بابا، یہ کہہ کے کال کاٹ دی۔ اسد صاحب نے، روحان کیا کر رہے تھے؟ تمہارے بابا یار مجھے گھر جانا ہوگا۔ اچھا ٹھیک تم جاؤ، باقی کل دیکھ لیں گے، دانش نے کہا۔ پھر روحان گھر کے لیے نکل گیا۔ جب روحان گھر پہنچا تو سکینہ جنت کو کھانا کھلا رہی تھی۔ سکینہ بھی، جی بیٹا میرے لیے بھی کھانا نکال دیں۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ اچھا سکینہ بھی، بھائی کہاں ہے؟ وہ زوحان بیٹا ابھی گھر آیا تو بھائی نے کھانا کھا لیا۔ جی بیٹا وہ کہہ رہا تھا کہ وہ کھانا کھا کر آیا ہے۔ ٹھیک ہے سکینہ بھی۔ دروازے کی گھنٹی بجی، عروشہ نے دروازہ کھولا۔ امی جان کوئی آیا ہے۔ تبھی تبسم بیگم وہاں آ گئی۔ آؤ اسد کیسے ہو؟ میں بالکل ٹھیک، تم سناؤ؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ باتیں کرتے ہوئے دونوں لاؤنج میں آ گئے۔ اسد مجھے ارم بھابھی کا ابھی پتہ چلا، مجھے تو یقین ہی نہیں آیا۔ ہاں بس جو اللہ کی مرضی۔ دونوں باتیں کر رہے تھے جب شانزے نے آ کر سلام کیا، السلام علیکم۔ پانی کا گلاس اسد صاحب کو دیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹی؟ ٹھیک ہوں۔ اٹھ کر جانے والی تھی کہ اسد صاحب نے پوچھا، یہ کون ہے؟ یہ میری بیٹی ہے شانزے۔ اچھا بیٹا کیا کرتی ہو؟ جی یونیورسٹی جاتی ہوں۔ اچھا سب باتیں کر رہے تھے، پھر سب نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد اسد صاحب گھر کے لیے نکل گئے۔ اسد صاحب گھر آئے تو 12 بج چکے تھے۔ انہوں نے سوچا شانزی اگر اس گھر کی بہو بن جائے تو وہ اچھی بچی ہے، پہلے میں تبسم سے بات کرتا ہوں، پھر زوحان شاہ سے کروں گا۔ چلو ٹھیک، صبح بات کرتا ہوں۔ تبسم سے اسد صاحب نے گھڑی کی طرف دیکھا تو 1 بج رہا تھا، پھر وہ سو گئے۔ جب صبح آنکھ کھلی تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھنے مسجد چلے گئے۔ شانزے نے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی، پھر قرآن پاک کی تلاوت کی اور یونی کے لیے تیار ہونے لگی۔ نیچے بھابھی اور چچی ناشتہ بنا رہی تھیں، عروشہ اسکول کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ شانزے تیار ہو کر نیچے آئی، 10 منٹ بعد ناشتہ لگایا، سب ناشتے کے لیے بیٹھے تو تبسم بیگم نے بتایا کہ تھوڑی دیر پہلے اسد کا فون آیا تھا، اس نے سب کو رات کے کھانے پر اپنے گھر بلایا ہے، سب عصر کے بعد تیار ہو جانا۔ بالاج نے کہا ٹھیک ہے بھابھی ہم آ جائیں گے۔ چلو حنان ٹھیک ہے، خدا حافظ، یہ کہہ کے وہ دونوں چلے گئے۔ عروشہ کی بھی وین آ گئی۔ شانزے نے کہا امی میں آج رمشا کی طرف جاؤں گی۔ کیوں بیٹا؟ امی جان اس کی خالہ کینیڈا سے آئی ہیں تو رمشا نے کہا ہے کہ آج ڈنر اس کے ہاں کرنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے تم وہاں چلی جانا، لیکن اگر تمہارے بارے میں پوچھا تو امی جان نہیں پوچھتے۔ اچھا میں یونی کے لیے نکلتی ہوں۔ شانزے یونیورسٹی کے لیے نکل گئی۔ سب ناشتہ کر رہے تھے جب اسد صاحب نے کہا کہ زوحان اور روحان تم دونوں آج گھر جلدی آنا، کیونکہ آج میں نے تمہاری پھپھو کو کھانے کے لیے انوائٹ کیا ہے۔ زوحان نے کہا کون سی پھپھو؟ جب آئیں گی تو ملوا دوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے بابا۔ ناشتہ کر کے زوحان آفس چلا گیا اور روحان یونیورسٹی، اور اسد صاحب ناشتے کر کے سکینہ کو ڈنر کا بتا کے گارڈن میں آ گئے۔ سکینہ جنت کو لے کر گارڈن میں آ گئی۔ بڑے صاحب اس نے ناشتہ کر لیا۔ اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ اندر۔ ٹھیک ہے صاحب۔ سکینہ جنت کو چھوڑ کر اندر چلی گئی۔ میری گڑیا نے ناشتہ کر لیا؟ بابا جنت اب بھی صحیح بول نہیں سکتی تھی، وہ ابھی 1.5 سال کی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے کبھی ادھر تو کبھی ادھر بھاگ رہی تھی۔ اسد صاحب اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ کلاس ختم کر کے دونوں باہر آ گئیں۔ یار شانزے تم ڈنر پر آ رہی ہو نا؟ ہاں میں نے امی سے کہا تھا کہ ڈنر تمہاری طرف کروں گی۔ اچھا جلدی آنا پھر ٹھیک ہے، 5 بجے آؤں گی۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے یونی سے باہر نکل گئیں۔ چلو کھانا کھانے چلتے ہیں۔ رحیم چچا ریسٹورنٹ چلیں؟ ٹھیک بیٹا۔ وہ لوگ ریسٹورنٹ آ گئے۔ شانزے تم کیا کھاؤ گی؟ کچھ بھی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ رمشا نے کھانا آرڈر کیا، دونوں نے کھانا کھایا اور گھر کے لیے نکل گئیں۔ ڈور بیل تیسری بار بجی تو حبیبہ نے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھابھی، امی کہاں ہیں؟ وہ امی اور چچی مارکیٹ گئی ہیں۔ کیوں؟ وہ ماموں کے گھر تو خالہ ہاتھ نہیں جائیں گے، کچھ گفٹ لینے تھے اس لیے۔ اچھا بھابھی میں نماز پڑھ کر ہوں۔ اچھا تم کھانا کھاؤ گی؟ نہیں بھابھی میں کھا کر آئی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ شانزے نماز پڑھنے چلی گئی۔
दोपहर का वक़्त था। असद साहब घर आए और सकीना से रात के खाने के बारे में पूछने लगे। सकीना, सब सामान मंगवा लिया? जी साहब, सब कुछ मंगवाया है। ठीक है, किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। असद साहब सकीना को समझा रहे थे कि रूहान आ गया। क्या बात है, आज बाबा किचन में? जी रूहान बेटा, असद साहब की बहन लोग आ रहे हैं। अच्छा, इसलिए बाबा आज किचन में हैं। रूहान ने हंसते हुए कहा, लाए मैं भी हेल्प करवा देता हूँ। तबस्सुम बेगम और आलिया मार्केट से आई तो 4 बज चुके थे। सब ने असर की नमाज पढ़ी और तैयार होने लगे। शानजे ने अरूशा के बाल बनाए। आपी, मेरी रिंग कहाँ है? वो मेरे कबर्ड में है। अच्छा आपी। शानजे बेटा, बात सुनो। जी चच्ची, वो तुम्हारे चाचू कह रहे हैं जल्दी करो, वो गाड़ी में इंतज़ार कर रहे हैं। जी चच्ची, बस मैं चादर लेकर आती हूँ। शानजे चादर पहनकर आई। सब गाड़ी में बैठ गए थे। शानजे ने कहा, चाचू आप पहले मुझे रमशा के घर छोड़ेंगे? जी बेटा, रास्ते में तो इनका घर आता है। बलाज ने शानजे को रमशा के घर के सामने छोड़ा और कहा, बेटा वापसी पर मैं फ़ोन करूँगा। ठीक है चाचू, अल्लाह हाफिज़। शानजे घर के अंदर चली गई। अस्सलाम वालेकुम, शानजे ने लाउंज में दाखिल होते हुए कहा। सब बातों में मसरूफ़ थे। सलाम की आवाज़ पर लाउंज में खामोशी छा गई। नुसरत बेगम ने सलाम का जवाब दिया। वालेकुम अस्सलाम, आओ बेटा, कैसी हो? उन्होंने शानजे को गला लगाते हुए कहा। ठीक हूँ आंटी, आप सुनाएं? मैं भी ठीक हूँ बेटा। शानजे सबसे मिली, फिर रमशा से। रमशा ने कहा, शुक्र है तुम आ गई, मैं अभी तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। मुसरत बेगम ने कहा, और बेटा तुम्हारी अम्मी लोग नहीं आए? शानजे बोली, वो मामू के घर दावत थी इसलिए वो लोग वहाँ गए हैं। अच्छा बेटा, फिर सब बातों में मसरूफ़ हो गए। रमशा ने कहा, चलो मेरे घर मैं चलते हैं। वो दोनों रमशा के कमरे में आ गईं। यार शानजे, तुम्हारे वो वाले मामू जो उस दिन तुम्हारे घर आए थे? हाँ यार, वही मामू। अच्छा रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ये देखो, डायमंड की रिंग खाला लाई है, माशाल्लाह बहुत प्यारी है। रमशा, शादी कब है? 2 माह बाद। दोनों काफ़ी देर तक बातें करती रहीं। दरवाज़ा नॉक हुआ। नुसरत बेगम अंदर आई। रमशा, आप लोग आ जाओ। जी मम्मा, आते हैं। नुसरत बेगम खाने का बोलकर चली गईं। थोड़ी देर बाद वो दोनों भी आ गईं। असद साहब जन्नत को सुलाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। जब सकीना भी आई, उन्होंने बताया कि मेहमान आए हैं। अच्छा तुम इन लोगों को बिठाओ, मैं आता हूँ। भाभी ये देखें, माशाल्लाह कितना प्यारा घर है। मामा, घर नहीं महल है। हाँ बेटा। जब वो बातों में मसरूफ़ थे, सकीना भी आकर इन लोगों को ड्राइंग रूम में बिठाया। थोड़ी देर में असद साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम। असद साहब ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम भाई, और तुम लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हुई आने में? नहीं, तबस्सुम बेगम ने जवाब दिया। इतने में सकीना भी जूस लेकर आई। सब ने जूस पिया। असद साहब ने पूछा, शानजे बेटी कहाँ है? तबस्सुम बेगम ने बताया कि वो अपनी दोस्त के घर गई है। अच्छा कोई बात नहीं। सब बातें कर रहे थे। गाड़ी का हॉर्न बजा। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। जुहान ने गाड़ी पार्क की। दूसरी तरफ इशारा किया। ये गाड़ी किसकी है? चौकीदार ने बताया, मेहमान आए हैं। जुहान अंदर आया तो सब लाउंज में बैठे थे। जुहान ने सलाम किया। असद साहब ने कहा, आओ जुहान बेटा, इनसे मिलो, ये आपकी पुप्पो और ये इनके बेटे जुहान। सबसे मिला। फिर सकीना भी आई और खाने का कहा। सब खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। बाबा, जी बेटा, रूहान कहाँ है? वो अपने दोस्तों के साथ स्टडी करने गया। आप इसे फ़ोन करके पता करो, मैंने बोला भी था कि जल्दी आना। जी बाबा, मैं पता करता हूँ। हेलो, कहाँ हो? घर पहुँच रहा हूँ। अच्छा ठीक है। जुहान ने फ़ोन बंद कर दिया। असद साहब ने कहा, खाना शुरू करो। जी। खाने के बाद चाय पी। रूहान भी आ गया था। काफ़ी देर तक बातें कर रहे थे। तभी सकीना भी जन्नत को लेकर आई। सुहान ने सकीना भी से जन्नत को लिया। अरूशा ने पूछा, ये गुड़िया कौन है? तभी रूहान ने कहा, ये हमारी बहन है, बहुत प्यारी है। रूहान भाई, हाँ बिल्कुल मेरी तरह। रूहान की बात पर सब हंस दिए। यार कल यूनी से वापसी और शॉपिंग के लिए जाएंगे। वो दोनों ड्राइंग रूम में बातें कर रहे थे। जब नुसरत बेगम ने रमशा को आवाज़ दी, बेटा ये लो, आरेस का फ़ोन आया है, इससे बात कर लो। हेलो आरेस, कैसे हो? मैं ठीक, तुम सुनाओ? अच्छा कब आ रहे हो? कुछ ही दिनों में। और तुम सुनाओ, तुम क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस वो शानजे आई हुई थी। अच्छा इससे बात करवाना? नहीं नहीं, मैं बात नहीं करूँगी। शानजे ने इनकार करते हुए कहा, अच्छा छोड़, जब तुम आ जाना ना फिर बात कर लेना। अच्छा ऐसे बोलो, मेरी कॉल उठाए, मुझे इससे बात करनी है। उसे बोला, मुझसे तुमसे कोई बात नहीं करनी। व्हाट शुड आई डू? आई वॉज बिजी विद वर्क। अच्छा, इतने मसरूफ़ थे कि मैसेज का जवाब तक नहीं दे सकते थे। मोबाइल रमशा के हाथ में स्पीकर पर था। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। रमशा ने कहा, ये लोग तुम लोग सही से बात कर ही लो। शानजे, नहीं मुझे कोई बात नहीं करनी। इनकी आपस में बातें चल रही थी जब शानजे के फ़ोन पर हनान की कॉल आई। शानजे ने कॉल रिसीव की। हेलो, हाँ शानजे, हम लोग नीचे आ गए हैं, तुम जल्दी से आ जाओ। अच्छा ठीक है, आती हूँ, वेट करो। शानजे ने जल्दी से फ़ोन बंद किया और रमशा से, यार मैं जा रही हूँ, भाई लोग नीचे आ गए हैं। वो रमशा को खुदा हाफिज़ कह कर आ गई। जहाँ हनान लोग इसी का इंतज़ार कर रहे थे। तबस्सुम बेगम लोग घर पहुँचे तो रात के 12 बज रहे थे। सब बहुत थक चुके थे।
سب اپنے اپنے کمرے میں گئے۔ عروشہ نے آتے ہی باتیں کرنا شروع کر دی۔ آپ بھی اسد ماموں لوگوں کا گھر نہیں محل ہے؟ اچھا عروشہ، یار سر میں درد ہے، ابھی تم آئی ہو اور باتیں شروع کر دی ہیں، ابھی مجھے سونے تو صبح باتیں کر لیں گے۔ شانزی سوچ میں تھی کہ عریض سے بات کروں یا نہ کروں۔ وہ موبائل ہاتھ میں لیے سوچ میں تھی کہ وہ اپنے آپ سے ہی مسکرا رہی تھی۔ مسرت بیگم کی باتیں یاد آ رہی تھیں کہ شانزی میری بہو ہے، انہوں نے کہا تھا شانزی کی امی سے بات کریں گے اور رمشا کی شادی پر اس کی منگنی کر دیں گے۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ اس نے سوچا کہ کچھ دن عریض سے بات نہیں کروں گی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ اسے نیند آ رہی تھی۔ اچھا صبح سوچوں گی اور عریض سے بات بھی کروں گی۔ پھر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر سب ناشتہ کر رہے تھے تو اسد صاحب نے ذوحان سے کہا، بیٹا تبسم کی ایک بیٹی بھی ہے جس کا نام شانزے ہے۔ کون تبسم؟ تمہاری پھپھو جو کل آئی تھیں۔ او اچھا، وہ مجھے ان کا نام نہیں پتا نا، اس لیے۔ ہاں تو میں نے سوچ لیا شانزے کو اپنی بہو بناؤں گا۔ ذوحان جو ناشتہ کر رہا تھا اس بات پر اسد صاحب کو دیکھنے لگا۔ بابا میں ایک بات آپ کو صاف صاف بتا دیں، میں شادی تو انشا سے ہی کروں۔ دیکھو ذوحان، میں نے تبسم سے بات کر لی ہے رشتے کی، آپ انہیں منع کر دیں۔ دیکھو شادی تو تمہیں شانزے سے ہی کرنی پڑے گی۔ اسد صاحب کی اس بات پر ذوحان غصے سے ناشتے کی ٹیبل سے اٹھا اور آفس کے لیے چلا۔ ذوحان بیٹا میری بات سنو۔ اسد صاحب کی آواز دینے پر بھی وہ نہ رکا۔ روحان وہاں بیٹھا چپ چاپ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ ذوحان کے جانے کے بعد روحان نے اسد صاحب سے پوچھا، بابا شانزے کیسی ہے؟ میرا مطلب پیاری ہے؟ ہاں بیٹا پیاری بھی ہے اور اخلاق بھی بہت اچھا ہے۔ جب میں ان کے گھر گیا تھا تب اس نے ملا تھا، یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ میرے دل کی خواہش ہے کہ ذوحان کی شادی اس سے ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں آج ان کے گھر جا کر بات کروں، ابھی فون کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اسد صاحب اپنے کمرے میں چلے آئے۔ شانزے جب یونیورسٹی کے لیے تیار ہو رہی تھی تبھی عالیہ بیگم کمرے میں آئی اور کہا، شانزے بھابی کہہ رہی ہیں تم آج یونیورسٹی نہیں جانا۔ کیوں چچی جان؟ پتہ نہیں بھابی جان نے کہا ہے، لیکن کیوں مجھے نہیں پتا، تم پوچھ لینا۔ شانزے ریڈی ہو کر نیچے آئی۔ امی میں یونی کیوں نہیں جا سکتی؟ بیٹا تمہارے ماموں آ رہے ہیں، لیکن امی بس بول دیا کہ نہیں جاؤں گی۔ تبسم بیگم نے غصے سے کہا، ٹھیک ہے امی میں رمشا کو بتا دیتی ہوں۔ ہاں بتا دو۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ بھابی جان بیچاری بچی کو اس طرح کیوں ڈانٹ دیا؟ عالیہ نے کہا، تمہیں پتہ نہیں عالیہ آج کل یہ بات نہیں مانتی۔ بھابی اس طرح تو نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا نا، آرام سے بول دیتی ہیں۔ ہوں اچھا اب اس کو نیچے بلاؤ اور اپنے ساتھ کام میں لگاؤ۔ جی اچھا بھابی جان، وہ کہہ کر اوپر شانزے کو بلانے چلی گئی۔ مسلسل موبائل بج رہا تھا۔ بالوں کی پونی کرتے ہوئے اس نے بجتے ہوئے موبائل کی طرف دیکھا۔ اسکرین پر رمشا کا نام جگمگا رہا تھا۔ ہیلو رمشا، میں آج یونی نہیں آ سکتی، گھر پہ کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم نہیں جا رہی تو میں بھی نہیں جا رہی، کل چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے اوکے بائے، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ اس نے عالیہ کو دیکھ کر فون بند کر دیا۔ جی چچی آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ ہاں میرے ساتھ آ کر کھانا بنانے میں کچھ ہیلپ کرو۔ جی چچی بس ابھی آئی۔ آج کی ساری میٹنگ 1 بجے کے بعد رکھو۔ اس نے بلیک کافی کا مگ پکڑتے ہوئے اپنی سیکرٹری کو ہدایت دی۔ اوکے سر۔ نیلم نے حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا کہ وہ بندہ کب کیا کہہ دے کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا۔ جا سکتی ہو تم اب۔ اس نے فائل کا مطالعہ کرتے ہوئے اسے جانے کی ہدایت دی۔ وہ سر ہلاتے ہوئے باہر چلی گئی۔ کہاں ہو، یونی گئی کہ نہیں؟ اس نے فون کے دوسری طرف سے اپنے بھائی سے پوچھا۔ جی بھائی میں تو یونی میں ہی ہوں، بلکہ پیریڈ لینے جا رہا ہوں، اس نے جلدی سے کہا۔ پیریڈ لینے کے لیے؟ شٹ اپ، تم جانتے ہو روحان مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے، پھر بھی جھوٹ بول رہے ہو۔ اگلے 10 منٹ میں مجھے یونی پہنچ کر کال کرو، ورنہ تم جانتے ہو اگلے 11ویں منٹ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ اس کے سخت لہجے پر وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ جی بھائی، اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ وہ گاڑی میں سو رہا تھا لیکن اب اسے یونی پہنچنا ہی تھا۔ جانتا تھا اپنے بھائی کو کہ وہ کولو قرار کا کتنا پکا تھا۔ اس نے سنجیدگی سے فون بند کیا جب نیلم اجازت لے کر آئی۔ ذوحان سر اسد کا فون آیا تھا، آپ کو بلا رہے ہیں گھر۔ نیلم نے سر جھکائے کہا، کیوں خیریت؟ اس نے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ پتہ نہیں سر، نیلم نے آہستہ سے کہا۔ جاؤ اور ولی کو روم میں بھیجو۔ اس نے پینسل کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے اسے آرڈر دیا۔ تیسرے منٹ میں ہی ولی روم میں اجازت لے کر آیا تھا۔ بابا مجھے کیوں بلا رہے ہیں، کوئی خاص وجہ؟ اس نے تیکھی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسپاٹ سے انداز میں پوچھا۔ سر پتہ نہیں، آپ جانتے ہیں میں کل آفس نہیں آیا تھا۔ اس نے لاچاری سے کہا۔ تمہیں تنخواہ کس بات کی دیتا ہوں؟ ایڈیٹ، تم ان پر ایک نظر تک نہیں رکھ سکتے؟ یو فول، دفعہ ہو جاؤ، پتہ لگاؤ جا کر۔ اس نے پینسل پٹکتے ہوئے غصے سے اسے ڈانٹا۔ جی سر میں ابھی پتہ کرتا ہوں، وہ ہڑبڑا کر کہتا ہوا جلدی سے باہر کی طرف بھاگا۔ پیچھے وہ ہونٹ بھینچے اپنے باپ کی سازش کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسد صاحب پریشانی میں ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ ذوحان ابھی تک نہیں آیا تھا۔ انہوں نے تبسم بیگم کو کہہ دیا تھا کہ ذوحان بھی ساتھ آئے گا، لیکن ذوحان فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ انہوں نے روحان کو فون کیا جو یونیورسٹی میں تھا۔ اس سے کہا کہ وہ
کچھ دیر میں آ جائے گا۔ اسد صاحب تیار ہونے چلے گئے۔ شان سے چچی کے ساتھ مل کر لنچ تیار کیا، سب کچھ ریڈی، بس مہمانوں کا انتظار تھا۔ تبسم بیگم نے شانزی سے کہا جا کر تم ریڈی ہو جاؤ۔ 10 منٹ بعد وہ نیچے آئی، جو وائٹ سوٹ پر بلیو کلر کا دوپٹہ کندھے پر رکھے، لمبے بالے کندھے پر ڈالے، دوسری طرف وائٹ پنس لگائے، وہ واقعی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ شانزی بیٹا، بہت پیاری لگ رہی ہو، عالیہ چچی نے کہا۔ سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تبھی بیل بجی۔ حنان نے جا کر دروازہ کھولا۔ اسد صاحب اور روحان آگے تھے، حنان اور بلاج بھی گھر پر تھے۔ تبسم بیگم نے بتایا تھا اسد صاحب کے آنے کا، اس لیے ان دونوں نے آفس سے چھٹی کر لی تھی۔ سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تبھی شانزی ٹرے میں چائے لے کر آئی۔ اسد صاحب نے شانزی کی طرف دیکھا اور شفقت سے کہا آؤ بیٹا میرے پاس یہاں بیٹھو۔ روحان نے بھی شانزی کو دیکھا، وہ سوچنے لگا شاید میں نے اسے کہیں دیکھا ہے۔ دونوں ایک یونیورسٹی میں پڑھتے تھے لیکن اپارٹمنٹ الگ الگ تھے، لیکن انہیں اس بات کا علم نہ تھا۔ شان سے تھوڑی دیر بعد وہاں بیٹھے سر جوکر کہہ رہے ہیں ان لوگوں کی باتیں سن رہی تھی، پھر اٹھ کر اندر چلی گئی۔ عالیہ چچی کے ساتھ جا کر ٹیبل سیٹ کی، سب نے مل کر ساتھ میں لنچ کیا۔ لنچ کے بعد اسد صاحب نے رشتے کی بات کی۔ تبسم میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میں تمہاری بیٹی شانسی کا رشتہ اپنے بیٹے زوہان سے کرنا چاہتا ہوں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ تبسم بیگم نے کہا نہیں اسد مجھے کوئی اعتراض نہیں، جیسا تم چاہو۔ اچھا اسی بات ہے تو منہ میٹھا کرواؤ۔ سب نے وہ میٹھا کیا۔ تبسم ایک بات اور کہوں تم سے، میں چاہتا ہوں کہ شادی ایک ہفتے میں ہی ہو جائے، لیکن اسد ابھی تو شانزے پڑھ رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، شادی کے بعد بھی وہ یونیورسٹی جا سکتی ہے۔ چلو ٹھیک ہے جیسے تمہیں ٹھیک لگے۔ تبسم بیگم انکار نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ اتنے سالوں بعد بہن بھائی آپس میں ملے تھے اور اس بات پر وہ بہت خوش تھیں۔ سب اپنی باتوں میں انہی باتوں میں مصروف تھے اور شانزی اپنے کمرے میں تھی، اسے اس بات کا ذرا اندازہ نہیں تھا۔ عروشہ خوشی سے بھاگتی ہوئی اس کے کمرے میں آئی۔ اب یہ آپ کو پتہ ہے آپ کا رشتہ ہو گیا ہے اسد ماموں کے بیٹے کے ساتھ، اب آپ کی شادی ہوگی، بہت مزہ آئے گا۔ وہ خوشی سے یہ بات بتا رہی تھی، شانزی کے جیسے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس بات کو سن کر یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ابھی میں سچ کہہ رہی ہوں، سب نیچے یہی باتیں کر رہے ہیں، اور اسے یہ بات بتا کر نیچے چلی گئی۔ عروشہ خود میں ہی بڑبڑاتے ہوئے اب آپ بھی کی شادی ہوگی، بہت مزہ آئے گا، اس بات پر نیچے سب خوش تھے۔ یہ بات سن کر شانزے کی آنکھوں سے آنسو توڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، جیسے اسے کوئی صدمہ لگ گیا۔ پھر کچھ دیر بعد اسد صاحب نے اجازت لی۔ چلو ٹھیک ہے تبسم، میں پھر تمہیں فون پر بتاتا ہوں، اور ہاں مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، جو کروں گا میں سب کچھ خود کر لوں گا، میری بیٹی ہے شانزی عصر کی نماز ہوئی تو تبسم بیگم اس کے قریب آ کر بیٹھ گئیں، دعا مانگتی ہوئی اپنے معصوم سی شہزاد شانزی کو دیکھنے لگیں کہ کچھ ہی دنوں میں میری نازک سی گڑیا دوسرے گھر چلی جائے گی۔ اس کی جدائی کا سوچ کر ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ شانزی نے دعا مانگنے کے بعد جب اپنی آنکھیں کھولیں تو تبسم بیگم کو قریب بیٹھے دیکھ کر خطرے کی گھنٹی اس کے دماغ میں بچی۔ وہ خاموشی سے ماں کے چہرے کی طرف دیکھنے لگ گئی۔ تبسم بیگم نے شانزی سے اس کے پیروں کے بارے میں پوچھا۔ امی 3 سے 4 ماہ بعد ہے۔ گھبراہٹ میں وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مڑوڑنے لگی کہ امی نے رشتے کے بارے میں نہ پوچھیں، رشتے کو سب نے پسند کیا۔ شانزی پر تو ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا، اب بھی اس کی والدہ نے اس کی رائے بھی نہیں پوچھی۔ دیکھو بیٹا تمہیں تو پتہ ہے اسد تمہارا رشتہ لایا تھا اور ہم انکار نہیں کر سکے، تم جانتی ہو کہ ہم بہن بھائی کتنے عرصے بعد ملے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ ہم پھر سے دور ہوں۔ اسد نے کہا کہ تم شادی کے بعد بھی پڑھ سکتی ہو، یعنی تم یونیورسٹی جا سکتی ہو۔ شانزی چپ چاپ باتیں سن رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اس نے کبھی نافرمانی بھی نہیں کی، مجھے پتہ ہے میری بیٹی کبھی میرا سر نہیں جھکنے دے گی۔ یہ کہہ کر تبسم بیگم چلی گئیں اور شانزی ان کی پیٹ دیکھتی رہ گئی۔ رات کے 12 بج چکے تھے، زوہان ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ اسد صاحب لاؤنج میں بیٹھے زوہان کا انتظار کر رہے تھے۔ تقریباً 12:30 کے قریب گاڑی کا ہارن بجا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا، گاڑی پارک کی۔ زوہان نے سوچا کہ بابا سو گئے ہوں گے، اس لیے وہ اطمینان کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوا۔ سیڑھی پر قدم رکھنے والا تھا کہ اسد صاحب کی آواز دی، زوہان بیٹا ادھر نو۔ اس نے آنکھیں بند کر کے خود ہی بڑبڑایا، پھر پیچھے مڑتے ہوئے آہستہ سے آنکھیں کھولیں تو اسد صاحب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ او میرے شہزادے تم کہاں تھے؟ ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ رات کے 12:30 بج رہے ہیں۔ وہ چلتا ہوا اسد صاحب کے پاس آیا۔ سوری بابا، آفس کے بعد دوستوں کے ساتھ چلا گیا تھا، اسی لیے ٹائم کا نہیں پتہ چلا۔ زوہان اسد صاحب کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ زوہان بیٹا، اسد صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں نے صبح بھی تمہیں اتنی کالز کی، تم نے نہیں اٹھائیں، اور آفس میں بھی کی تھیں، کوئی جواب نہیں دیا۔ سوری بابا، میری میٹنگ تھی اس لیے آپ کو جواب نہیں دے سکا۔ بیٹا میں نے تمہیں کہا تھا کہ آج تبسم کے گھر جانا ہے، لیکن تم نہیں آئے۔ کوئی بات نہیں، میں آج اس کے گھر گیا تھا اور میں نے تبسم سے تمہارے رشتے کی بات کر لی ہے، یعنی
تمہاری شادی کی ڈیٹ فکس کر لی ہے۔ سوہان نے اسد صاحب کی طرف دیکھا۔ بیٹا میں نے آج سے پہلے تم سے کوئی خواہش نہیں کی، میری یہ خواہش ہے کہ میں چاہتا ہوں شانزے میرے گھر کی بہو بنے، اور میں تمہاری شادی کی ڈیٹ فکس کر کے آ گیا ہوں، اسی ہفتے میں تمہاری شادی ہے۔ لیکن بابا آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ میں یہ شادی نہیں کروں گا۔ دیکھو زوہان بیٹا، تم اپنے بارے میں سوچ رہے ہو، جنت کے بارے میں سوچو۔ جنت کو سکینہ بھی کب تک سنبھالے گی؟ اب تو وہ بوڑھی ہو گئی ہے، شانزے گھر کی بچی ہے، جنت کو اچھے سے سنبھال لے گی اور اس گھر کو بھی، اور وہ تمہاری لائف پارٹنر بھی اچھی بننے گی۔ اگر تم چاہو تو اس سے مل بھی لو۔ اگر تمہاری ماں زندہ ہوتی تو شاید میں تمہیں شادی کے لیے نہ کہتا۔ اب میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے بیٹا، میں نے 1 ہفتے کا ٹائم رکھا ہے شادی کا۔ ٹھیک ہے بابا، ابھی آپ نے فیصلہ کر لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن شادی کے بعد آپ مجھ سے شکایت نہ کریے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسد صاحب نے سوچا شکر ہے شادی کے لیے مان گیا ہے، بعد میں خود ہی صحیح ہو جائے گا۔ انہوں نے سکا سانس لیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں امی جان کو کیسے بولوں کہ میں شادی نہیں کر سکتی، نہ ہی کرنا چاہتی ہوں، میں تو کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ وہ خود ہی سوچ کے رو رہی تھی۔ وہ آریز کو پسند کرتی تھی، لیکن اس نے کبھی بات نہیں کی تھی آریز سے۔ آریز رمشا کا خالہ زاد کزن تھا اور رمشا کا دیور تھا۔ انہیں سوچوں میں کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اذانوں کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھلی، وہ اٹھی، وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کی، پھر نیچے آئی تو چچی ناشتہ بنا رہی تھی۔ چچی نے کہا شانزے بیٹا تم عروشے کے ساتھ بیٹھو، میں تمہارے لیے بھی ناشتہ بنا لیتی ہوں۔ جی چاچی، پر پراٹھا بناتے ہیں، انہوں نے کہا۔ سنو، ناشتے کے بعد 10 بجے کے قریب شاپنگ پہ چلیں گے۔ شانزے نے کہا لیکن کیوں چچی؟ بھابھی نے کہا ہے تمہاری شاپنگ کر لیں، دن کم ہے چچی، مجھے یونیورسٹی جانا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم بھابھی سے پوچھ لو۔ جی ناشتے کے بعد وہ تبسم بیگم کے کمرے میں گئی، وہ تسبیح پڑھ رہی تھی۔ شانزے نے کہا امی جان میں یونیورسٹی جا رہی ہوں۔ تسبیح پڑھ کر انہوں نے شانزے پر دم کیا اور کہا بیٹا آج سے تمہیں یونیورسٹی نہیں جانا، تمہیں چچی اور حبیبہ کو شاپنگ کے لیے جانا ہے۔ امی پلیز آج مجھے جانے دیں، کل سے نہیں جاؤں گی، آج مجھے ضرور جانا ہے۔ اچھا تم کہہ رہی ہو تو چلی جاؤ، لیکن کل سے نہیں جانا، شادی میں 1 ہی ہفتہ ہے۔ تھینک یو امی جان۔ وہ خوشی سے تبسم بیگم کے گلے لگی اور پھر یونی کے لیے نکل گئی۔ رمشا اور شانزے دونوں یونیورسٹی پہنچی۔ رمشا مجھے تم سے بات کرنی ہے، آج اور لیکچر کے بعد کیفے چلیں گے، وہیں ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ دونوں تیز قدم سے چلتی ہوئی یونی میں داخل ہوئیں۔ تمہیں پتہ ہے آج بھی امی یونیورسٹی نہیں چھوڑ رہی تھی، آج میرا آخری دن ہے یونیورسٹی میں، وہ رمشا سے کہہ رہی تھی کیونکہ رمشا اس سے ناراض تھی۔ دونوں کلاس روم میں داخل ہوئیں، لیکچر چل رہا تھا۔ انہوں نے لیکچر کے بعد کیفے چلنے کا ارادہ کیا۔ اچھا چلو کیسے چلتے ہیں؟ انہوں نے لیکچر کے بعد کیفے چلنے کا ارادہ کیا۔ اچھا چلو کیسے چلتے ہیں کیفے، وہیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ تبھی رمشا کا فون بجا۔ تم بک وغیرہ سمیٹ کر آ جاؤ، میں چلتی ہوں۔ اچھا تم چلو میں آ رہی ہوں۔ رمشا کال سننے کے لیے چلی گئی اور شانزے بکس پکڑے تیزی سے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ بلیک چمچماتی گاڑی یونی کی پارکنگ میں رکی تھی۔ گارڈ نے بھاگ کر اس کی گاڑی کا ڈور کھولا۔ وہ بلیک کوٹ کے بٹن بند کرتا ہوا باہر نکلا۔ یونی کی سب حسیناؤں نے اس دیوتا حسن کے مالک انسان کو رشک سے دیکھا تھا، جو بے نیازی سے چلتا ہوا، کان میں بلوٹوتھ لگائے کسی سے بات کرتا ہوا چلتا آ رہا تھا۔ پیچھے ولی بھی تیز قدموں سے آ رہا تھا اور وہ اس کا سیکنڈ ہینڈ تھا۔ جہاں زوہان شاہ وہیں ولی پایا جاتا تھا۔ میٹنگ فائنل کر دو، میں 3 بجے تک پہنچ جاؤں گا۔ وہ بات کرتا سیڑھی پر چڑھا ہی تھا جب سیڑھیاں اترتی شانزے اسے زور سے ٹکراتی اس پر گری تھی۔ تصادم اچانک ہوا تھا، اس لیے دونوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ شانزے نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر پھرتی سے اس کے اوپر سے اٹھی تھی۔ واٹ دی ہیل! وہ کھڑا ہوتا پھنکارا تھا۔ آپ اندھی ہیں یا پھر لڑکوں سے ٹکرانے کا شوق ہے آپ کو؟ اس نے غصے سے اسے جھاڑا۔ او ہیلو مسٹر، اندھے ہو گئے تم اور لڑکیوں سے ٹکرانے کا بہانہ ڈھونڈتے ہو گئے بھی تم، منہ سنبھال کر بات کریں۔ اس نے چادر درست کرتے ہوئے زوہان کو کھڑی کھڑی سنا دی تھی، جس کے آگے بڑے بڑے کام جایا کرتے تھے۔ شکل دیکھو اپنی، تم سے ٹکرانے کے بہانے ڈھونڈے گا زوہان شاہ، ڈسکسٹنگ! وہ غصے سے کہتا ہوا اوپر پرنسپل روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پیچھے وہ ہونک سی اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ بدتمیز انسان، خود کو جیسے پرنس چارمنگ ہے کہیں کا، وہ غصے سے کہتی ہوئی باہر کی طرف بڑھی۔ رمشا کیفے میں بیٹھی تھی کہ شانزے غصے میں آئی۔ کیا ہوا یار؟ وہی شخص مجھ سے ٹکرایا تھا، تمہیں یاد ہے جس کی گاڑی ہم نے ٹھوک دی تھی؟ آج تو میں نے ابھی کھری کھری سنا دی، خود کو کیا سمجھتا ہے؟ اچھا ریلیکس، اب تم بتاؤ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ یار رمشا میں کیا کروں، مجھے خود بھی نہیں پتا تھا، امی ایسے کریں گی میرے ساتھ، تمہیں پتا تو ہے میں امی کے ساتھ کچھ بول نہیں سکتی۔
شانزے تمہیں پتہ ہے اریز کی کتنی کالز آئی ہیں، کتنی مرتبہ تمہارا پوچھ چکا ہے، یار تم ابھی سے کچھ بھی نہیں بتانا، مجھے بھی کالز آ رہی تھی میں نے نہیں اٹھائی۔ شانزے یہ کہتے ہوئے رونے لگی۔ اچھا تم بہت تو نہیں، تمہیں پتہ ہے کل سے یونیورسٹی، تم رو تو مت، یونیورسٹی نہیں آؤ گی پھر تم کل سے؟ آج کی امی نہیں چھوڑ رہی تھی، کہہ رہی تھی شاپنگ کے لیے جانا ہے، سیٹرڈے کو مہندی ہے میری، سنڈے کو رخصتی، تم آؤ گی نا؟ ہاں میں تو ضرور آؤں گی رمشا، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ باتیں کرتے کرتے ہیں پتہ نہیں چلا 3 بج چکے تھے۔ اس نے موبائل میں ٹائم دیکھا۔ رمشا یار چلو ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، امی جان ڈانٹیں گی، میرا تو دل ہی نہیں ہے شاپنگ کے لیے، لیکن پھر بھی جانا پڑے گا، میں تمہیں کال کروں گی، تم آ جانا۔ اچھا ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں۔ وہ دونوں گھر کے لیے نکل گئیں۔ سوہان شاہ پرنسپل نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، آپ ہمیں کال کر دیتے ہیں، آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا مطلب ہے زحمت کرنے کی نہیں، میں کسی ضروری کام سے آیا ہوں، آپ بیٹھ جائیں۔ زوہان نے پرنسپل کو کھڑا دیکھ کر کہا، جی وہ بیٹھ گیا۔ جس بچی کی فیس بھرنی تھی وہ آئی ہے کیا؟ زوہان نے پوچھا۔ جی سر، پرنسپل نے احترام سے کہا، اسی بچی کو بلائیں۔ اس بچی کو بلایا گیا۔ زوہان پرنسپل سے باتوں میں مصروف تھا۔ سر یہ رہی وہ بچی۔ زوہان اٹھ کر یمنا کے پاس آیا۔ السلام علیکم۔ یمنا نے زوہان کو وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ زوہان سر آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اور سناؤ تمہاری پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ پڑھائی بھی اچھی چل رہی ہے زوہان سر، میں نے تمہیں کتنی بار بولا ہے، زوہان سر نہیں زوہان بھائی بولا کرو۔ اچھا ٹھیک ہے زوہان بھائی، یہ لو تمہارا فون جس کی تمہیں ضرورت تھی، تھینک یو بھائی۔ 3 سال پہلے کی بات ہے جب زوہان کسی کام سے یونیورسٹی آیا تھا، تب زوہان کی ملاقات یہ یمنا کے پیرنٹس سے ہوئی تھی۔ یمنا کوئی پیسوں کی وجہ سے یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں مل پا رہا تھا، تب زوہان نے اس کی مدد کی تھی، اور تب سے ہی زوہان نے یمنا یونیورسٹی کا خرچہ اٹھایا۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنے بابا کو بولنا مجھ سے ملیں، اب میں چلتا ہوں، آج تمہیں بھی راستے میں گھر ڈراپ کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ یمنا زوہان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی۔ زوہان نے پہلے یمنا کو اس کے گھر ڈراپ کیا، پھر آفس کے لیے چلا گیا۔ صبح 7 بجے وہ باہر سے واک کر کے واپس آ رہا تھا۔ نیوی بلو ٹریک سوٹ میں وہ واقعی مبہوت کرنے کی حد تک ہینڈسم لگ رہا تھا۔ حویلی میں داخل ہوتے اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا کہ پیچھے سے اسے اسد صاحب کی آواز سنائی دی، زوہان بیٹا۔ جی بابا۔ وہ پیچھے پلٹا تو وہ اسی سے مخاطب تھے، ہمیں تم سے کچھ بات کرنی ہے، ناشتے کے بعد فریش ہو کر ملاقات کریے گا ہم سے۔ ٹھیک ہے بابا۔ وہ فریش ہونے میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ناشتے کے بعد روحان اور زوہان اسد صاحب کے سامنے بیٹھے تھے۔ زوہان بیٹا میں چاہتا ہوں تم شانزے بیٹی کو شاپنگ پہ اپنے ساتھ لے جاؤ۔ روحان اور زوہان نے ایک نظر ایک دوسرے کی طرف اور پھر اپنے باپ کی طرف نظریں کی۔ بابا جان میں نکاح کے لیے تیار ہو گیا ہوں، اس کے بعد مجھ سے کوئی امید نہ رکھیں۔ بیٹا 2 دن بعد تمہارا نکاح ہے تو ٹھیک ہے نا، نکاح کر لوں گا۔ یہ کہہ کر زوہان ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ کے آفس کے لیے نکل گیا۔ روحان نے اپنے بابا کی طرف دیکھا، اس لڑکے کا میں کیا کروں گا، یہ نہ ہو کہ نکاح کے ٹائم بھی یہ نہ پہنچے۔ روحان نے کہا، ریلیکس ہو جائے بابا، بھیا ٹھیک ہو جائیں گے۔ روحان نے اپنے بابا کو تسلی دی، اللہ ایسے ہی کرے۔ اسد صاحب نے گہری سانس لی۔ روحان بیٹا تم جانتے ہو شانزے بیٹی کتنی اچھی لڑکی ہے، مجھے یقین ہے وہ اس گھر کو سنبھال لیں گی اور جنت کو بھی۔ وہ تو شکر ہے میں نے تبسم سے کوئی بات نہیں کی، شاپنگ کی ایسے کروں گا، انہیں پیسے ہی بھیج دوں گا شاپنگ کے لیے، انہیں بولوں گا ہمیں چوائس کا کچھ پتہ ہی نہیں، تم لوگ خود ہی شاپنگ کر لو، یہ ٹھیک رہے گا بابا۔ روحان نے کہا، اچھا بابا میں یونیورسٹی کا لیے نکلتا ہوں اور وہیں سے واپسی پر اپنے لیے شاپنگ کر لوں گا اور جنت کے لیے بھی۔ اگر بابا آپ کو کچھ چاہیے تو مجھے بتا دیں، میں آپ کے لیے بھی لے آؤں گا۔ نہیں ایسے کرنا، یونیورسٹی سے تم واپس آؤ پھر ہم ساتھ مل کر چلتے ہیں اور جنت کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔ ٹھیک ہے بابا، جیسے آپ کو صحیح لگے۔ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، جلدی آؤں گا۔ شانزے نیچے آئی تو تبسم بیگم نے کہا، آج تیار رہنا، تم حبیبہ اور عالیہ تینوں شاپنگ پر چلی جانا، کل تمہارے لیٹ آنے کی وجہ سے شاپنگ پر نہیں جا سکے، 2 دن رہ گئے ہیں، پرسوں مہندی ہے، ساری شاپنگ کیسے کرو گے 2 دن میں؟ عالیہ بیگم نے کہا، بھابھی آپ پریشان نہ ہو، ویسے بھی کپڑوں کی شاپنگ کرنی ہے اور تو کچھ نہیں لینا، میں تو چاہتی تھی اسے سب کچھ دوں لیکن اسد نے منع کیا ہے۔ بھابھی آپ شاپنگ کے لیے نہیں جائیں گی، ہمارے ساتھ نہیں؟ عالیہ میں نہیں جا سکتی، تم لوگ چلے جانا، میں پھر بھی اسد سے فون پر بات کرتی ہوں، آپ سب کچھ وہ کریں، اچھا تو نہیں لگتا نا؟ اچھا ٹھیک ہے بھابھی، ہم لوگ 11 بجے شاپنگ کے لیے نکل جائیں گے۔ شانزے نے کھڑی سب باتیں سن رہی تھی۔ اس نے کہا، امی جان اگر ہم رمشا کو بھی ساتھ شاپنگ پر لے جائیں تو ٹھیک ہے، لے جانا، شکریہ امی جان۔ زوہان آفس آیا اور نیلم نے سے کہا، نیلم میری آج کس کے ساتھ میٹنگ ہے، چیک کر کے بتلاؤ۔ نیلم جلدی چیک کیا اور بتائیں۔ سر آپ کی میٹنگ غازی صاحب کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، ٹائمنگ کیا ہے؟ 7:03 بجے کے ٹائمنگ ہے۔ اوکے، اور کچھ جو میں بھول رہا ہوں؟ جی سر، یمنا کے بابا کی خیریت معلوم کرنے ان کے گھر جانا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ میں 6 بجے چلا جاؤں گا۔
تھینکس۔ نیلم یاد دلانے کے لیے نیلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا کیونکہ کبھی کبھی زوہان تھینکس بولتا تھا۔ اٹس اوکے سر، نیلم نے کہا۔ نہیں نیلم، آج تم نے میرا دل خوش کر دیا۔ یہ بات یاد کر مجھے ان سے ضروری ملنے جانا ہے۔ ابھی ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ سر ابھی 12 بج رہے ہیں۔ زوہان نے ٹائم پوچھ کر روحان کی طرف کال کی۔ ہیلو، ہاں تم کہاں ہو؟ بھائی میں یونیورسٹی میں تھا، ابھی گھر کے لیے نکل رہا ہوں، بابا کے ساتھ شاپنگ پر جاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اور بابا شاپنگ پر چلے جانا، میں رات کو لیٹ گھر آؤں گا۔ لیکن بابا، روحان ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا بھائی کہ زوہان نے کال کاٹ دی۔ پتہ نہیں بھائی کیا کرتے ہیں۔ روحان نے فون کی طرف دیکھا جو کاٹ چکا تھا۔ ان کے موڈ کا پتہ نہیں چلتا، کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں تو کبھی ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ روحان نے گاڑی گھر کی طرف موڑی۔ شانزے یہ دیکھو یہ والا سوٹ کیسا ہے؟ عالیہ بیگم کی آواز پر شانزے نے پیچھے مڑ کر دیکھا جو رمشا کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ ٹھیک ہے چچی، جو آپ کو ٹھیک لگے وہ لے لیں۔ ارے یہاں آ کر دیکھو تو صحیح۔ ٹھیک ہے چچی، رمشا رکھو میں تو آتی ہوں۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں کچھ دیکھ لیتی ہوں۔ شانزے عالیہ بیگم کے پاس سر کو ہاتھ لگا کر دیکھا۔ ٹھیک ہے چچی، پیارا ہے، لے لیں۔ ٹھیک ہے لے لیتی ہوں۔ ارے حبیبہ تمہیں کچھ پسند آیا؟ انہوں نے حبیبہ کے پاس آ کر کہا ہاں پیارا سوٹ ہے۔ انہوں نے سوٹ کو دیکھتے ہوئے کہا لے لو۔ شانزے واپس آ کے رمشا کے پاس کھڑی ہوگی جو جولری دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھو شانزے، یہ جولری کیسی ہے؟ ہاں پیاری ہے، لے لو، صحیح سے دیکھو، تمہارا دھیان کہاں ہے؟ میں یار پتہ نہیں سر میں بہت درد ہے اور شاپنگ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا۔ تمہیں پتا ریس کی کال آ رہی تھی اور میں نے نہیں اٹھائی۔ ہاں یار مجھے بھی کال آ رہی تھی۔ رمشا نے کہا تمہارا پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا شاید اس کا موبائل خراب ہے۔ تمہیں پتہ ہے وہ اگلے مہینے آ رہا ہے، کہہ رہا تھا وہ تو میں سرپرائز دے گا۔ یا رمشا میں نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ اچھا تم مجھے کچھ بھی نہیں بتانا۔ وہ دونوں باتیں کر رہی تھی تبھی ابھی وہ وہاں آئی۔ تم نے کچھ لیا؟ ہاں بھابھی میں نے یہ کچھ ڈریس لیے ہیں، دیکھیں کیسے ہیں۔ اس نے سوٹ لگتے ہوئے کہا واقعی بہت خوبصورت ہے، ہمارے ساتھ بہت اچھے لگیں گے۔ اچھا کپڑے دیکھ لو تو پھر چپل بھی لے لیں گے۔ جی بھابھی وہ ہو گئے ہیں، چلو چلیں۔ چچی جان نے کچھ لیا؟ ہاں انہوں نے خود کے لیے اور عروشے کے لیے ڈریس لیے ہیں اور میں نے بھی سب کچھ لینا ہے۔ عالیہ بیگم ہاں آئیں، چلو آپ کچھ کھانے دیں کے لیے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے چچی، حبیبہ نے کہا چلو چلتے ہیں۔ وہ لوگ کینٹین میں جا رہے تھے۔ ان کی ملاقات اسد صاحب اور روحان سے اور ان کے ساتھ جنت بھی تھی۔ وہ لوگ بھی شاپنگ کر رہے تھے۔ عالیہ بیگم صاحب کو دیکھ کر سلام کیا، کیسے ہیں بھائی؟ میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے، تم سناؤ؟ آپ لوگ بھی شاپنگ کے لیے آئے تھے؟ جی یہ جنت کے کچھ شاپنگ کرنی تھی اور روحان نے بھی کچھ لینا تھا اس لیے ہم لوگ آئے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے آپ لوگ شاپنگ کریں، ہم لوگ کینٹین جا رہے ہیں، ہماری شاپنگ پوری ہو گئی ہے، اب گھر کے لیے نکلیں گے۔ اور شانزیہ حبیبہ ہم لوگ ساتھ میں آئے تھے، وہ لوگ کینٹین چلے گئے۔ ٹھیک ہے میں بھی چلتی ہوں۔ چلیں ٹھیک ہے خدا حافظ۔ ان لوگوں نے کینٹین میں کھانا کھایا، کافی پی اور گھر کے لیے نکل گئیں۔ اسد صاحب نے کچھ شاپنگ کی، پھر کہا روحان بیٹا تم شاپنگ کرو، میں جو جولرز کے پاس سے ہو کر آتا ہوں۔ ٹھیک ہے بابا آپ جائیں، میں بھی وہیں آتا ہوں، مجھے بھابھی کے لیے کچھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے تم آ جانا، میں چلتا ہوں، جنت کو میں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے بابا۔ 5 بجے کا ٹائم تھا جب زوہان فراز صاحب لوگوں کے گھر آیا۔ آپ کی طبیعت خراب ہے مجھے پتا چلا تھا لیکن کام کی وجہ سے نہیں آ سکا۔ نہیں بیٹا مجھے پتا ہے، یہ تو تمہارا بڑپن ہے جو تم غریب لوگوں کے گھر آ جاتے ہو۔ نہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ میرے بابا کی طرح ہیں اور یمنا لوگ میرے بہنیں ہیں اور آنٹی کو تو میں نے ماں کہا ہے، وہ تو میری ماما کی جگہ ہیں۔ کافی دیر باتیں کرنے کے بعد زوہان نے جانے کی اجازت دی۔ اچھا ابھی چلتا ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ یہ کہہ کے گھر کے لیے نکل گئے۔ زوہان گھر آیا تو سیدھا اپنے کمرے میں گیا، فریش ہو کر نیچے آیا تو 8 بج رہے تھے۔ اس نے سکینہ بی کو آواز دی، سکینہ بی بابا لوگ کہاں ہیں؟ زوہان بیٹا وہ شاپنگ کرنے گئی ہیں۔ اچھا زوہان نے موبائل پر کچھ دیکھتے ہوئے کہا۔ سکینہ بھی جانے کے لیے مڑی تو روحان اور اسد صاحب اندر داخل ہوئے۔ یہ دیکھو صاحب لوگ آ گئے۔ السلام علیکم صاحب، آپ کے لیے پانی لے کر آؤں؟ وعلیکم السلام، نہیں ہم پی کر آئے ہیں اور ہاں ہم لوگ کھانا بھی کھا کر آئے ہیں۔ زوہان نے بھی سلام کیا۔ بیٹا تم کب آئے؟ بس ابھی آیا ہوں، کچھ دیر ہوئی ہے۔ آج تم جلدی آ گئے؟ ہاں جلدی آ گیا، سر میں درد تھا۔ اچھا سکینہ بھی آپ ایسا کریں میرے لیے کھانا لگا لیں، بابا لوگ تو کھا کر آئے ہیں۔ ٹھیک ہے زوہان بیٹا بھی میں اب بھی کھانا لگا لیتی ہوں۔ آپ جنت کو بھی ساتھ لے کر گئے تھے؟ ہاں اس کے لیے شاپنگ بھی کرنی تھی اس لیے وہ تو راستے میں سو گئی تھی۔ روحان نے آتے ہی جنت کو کمرے میں لٹا دیا کیونکہ وہ سو چکی تھی۔ سکینہ بی نے کھانا لگایا، زوہان کھانا کھانے لگا۔ اسد صاحب اور روحان شاپنگ دیکھ رہے تھے۔ اسد صاحب نے کہا یہ دیکھو یہ سیٹ میں شانزے بیٹی کے لیے لایا ہوں۔ روحان کو دکھاتے ہوئے کہا جی بابا بہت پیارا سیٹ ہے۔ زوہان جو کھانا کھا رہا تھا نظر اٹھا کر سیٹ کو دیکھا، پھر فون میں کچھ دیکھنے لگا۔ یہ دیکھیں بھائی میں آپ کے لیے کرتا لایا ہوں، آپ نکاح میں یہی پہنیے گا۔ زوہان نے غصے سے روحان کی طرف دیکھا۔
तुम ही पहन लेना। नहीं भाई, मैं अपने लिए लाया हूँ, ये आपके लिए लाया, शट अप। ये कहते हुए अपने कमरे में चला गया था। देखे ना बाबा, मैं कितने प्यार से भाई के लिए लाया था और भाई ने मुझे ही डांट दिया। रोहान ने असद साहब की तरफ देखते हुए बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा छोड़ो, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ और मैं भी अपने कमरे में जाता हूँ। ये कहकर असद साहब अपने कमरे में चले गए और रूहान ने भी इसने जाते हुए जुहान के कमरे की तरफ देखा। फिर आराम से दरवाज़ा खोला, देखा तो जुहान आंखों पर हाथ रखे सो रहा था। फिर ऐसा से दरवाज़ा बंद करते अपने कमरे में चला गया। क्या हो रहा है? कमरे में आकर इसने सोफे पर बैग रखते हुए कहा, कुछ नहीं आप ही बस कर रही थी। क्यों आज इतना लेट होमवर्क क्यों कर रही हो? वो आप लोग नहीं थे ना, अम्मी जान के साथ बैठकर बातें कर रही थी इसलिए लेट होगी। अच्छा जल्दी से होमवर्क करो फिर सो जाओ, सुबह स्कूल के लिए भी जाना है। अच्छा आप लोगों ने शॉपिंग कर ली? हाँ कर ली है। आप ही दिखाएं ना, अभी नहीं सुबह देख लेना, अभी सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। शानजिया ने बेड पर लेटते हुए कहा, ठीक है। अरुषा ने अपनी किताबें उठाते हुए कहा और वो किताबें उठाकर नीचे चली गई। शानजिया सोने के लिए लेट गई। सब नाश्ते की टेबल पर बैठे। नाश्ता करके तबस्सुम बेगम ने कहा, शानजिया तुम रिमशा कॉल करो और कहो 11 बजे तक आ जाए। तुम और वो दोनों पार्लर मेहंदी लगाने के लिए चले जाना। आलिया और हबीबा दोनों बाद में आ जाएंगे क्योंकि काम बहुत है और टाइम बहुत कम है। 5 बजे तक लोग आना जाना शुरू कर देंगे। जी अच्छा ठीक है, नाश्ता करते हुए इसने कहा, भला तुमने डेकोरेशन वाले को कह दिया ना कि टाइम पर आ जाना? जी भाभी जान कह दिया, वो टाइम पर आ जाएगा। हनान जल्दी करो, बैंक्वेट वाले से भी मिलना है। वो दोनों नाश्ता करके निकल गए। असद हाउस में फूलों की सजावट हो रही थी। सुहान सुबह ही ऑफिस के लिए निकल गया। रूहान और असद साहब आज बहुत ही खुश थे क्योंकि इतने सालों बाद इनके घर में खुशी आ रही थी। स्कीना भी, मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरे भाई की शादी है और मुझे इस दिन का कितना इंतज़ार था। आप जानती हैं ना। हाँ अल्लाह खुशियाँ नसीब करे, आमीन। वो जो खाना बना रही थी साथ ही रूहान के सवाल का जवाब दे रही थी। स्कीना भी, आज क्या बन रहा है खाने में? बेटा चाइनीज़ पुलाव बना रही हूँ। अच्छा आप बनाए, मैं बाबा को देखता हूँ। असद साहब जो लाउंज में डेकोरेशन करवा रहे थे, हाँ भाई होगी डेकोरेशन। रूहान ने लाउंज में आते हुए कहा, बस बेटा पूरी होने वाली है। असद साहब जो जवाब दिया, बाबा भाई का कमरा कब डेकोरेशन करवाएंगे? वो मैंने इनको बोल दिया है, कल आकर कर लेना। जी ठीक है। बाबा जन्नत भागती हुई रूहान के पास आई जो वहीं पर खेल रही थी। रूहान ने इसे उठाया, मेरी जन्नत खेल रही थी? रूहान ने प्यार करते कहा। जन्नत ने हाँ में सर हिलाया। बाबा हम किस टाइम तक जाएंगे? 7 बजे तक पहुंच जाएंगे। भाई भी जाएंगे कि नहीं? वो कल चला जाए तो बड़ी बात है। अच्छा ठीक है, रूहान ने हंसते हुए कहा। आज मेहंदी का फंक्शन था। शानजिया और रमशा पार्लर में बैठी मेहंदी लगवा रही थी। आपके शोहर का नाम लिख दो, मेहंदी वाली लड़की ने रमशा से बोला। हाँ लिख दो, रमशा ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर शानजे भी हंसी। और आपका किसका लिखूं? दूसरी लड़की शानजे से बोली जो इसे लगा रही थी। एक पल को तो शानजे खामोश होगी। किसका लिखवाए या रब्बा, क्या किस्मत है मेरी, कितना शौक था मुझे नाम लिखवाने का। अब जब मौका मिला समझ ही नहीं आ रहा लिखो या नहीं। शानजे दिल में सोचते हुए बड़बड़ाई, ए शानजे बोल। रमशा इसको कैसी सोचों में देखते हुए बोली, हाँ नहीं मुझे किसी का नहीं लिखवाना। शानजी ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली। रमशा ने घूर कर इसे देखा। तभी हबीबा रूम में आई। तुम लोगों की मेहंदी मुकम्मल हो गई है? जी होने वाली है, इनके बाद आप लगवा देना। चलो ठीक है। हबीबा वहीं इंतज़ार करने लगी। शाम के 7 बज रहे थे और शानजी बेड पर बैठी कल के बारे में सोच रही थी और अपने हाथों को देख रही थी जिस पर वो को पार्लर से मेहंदी लगवा कर आई थी। 2 घंटे बाद इसने मेहंदी धो ली थी। मेहंदी का रंग बहुत अच्छा आया था और लाल लाल मेहंदी इसके हाथों पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। नीचे सब तैयार हो चुके थे, मेहमान भी आ चुके थे और शानजी और रमशा तैयार होकर अपने कमरे में बैठी हुई थी। जब हबीबा ने कमरे में आकर कहा, नीचे आ जाओ। जी भाभी हम लोग आते हैं, रमशा ने जवाब दिया। ठीक है जल्दी आओ। ये कहकर हबीबा नीचे चली गई। लाइट ऑरेंज कलर का लहंगा पहना था, साथ में मैचिंग ज्वेलरी पहन रखी थी। बालों को फुल कर्ल करके कुछ आगे की तरफ छोड़े थे और कुछ पीछे की तरफ, और प्यारा लाइट सा मेकअप में वो बेहद हसीन लग रही थी। हर किसी को अपनी तरफ मतवज्जा करने का हुनर रखती थी। रमशा शानजे को लेकर नीचे आई जहाँ सब मेहमान बैठे हुए हैं। रमशा ने शानजे को स्टेज पर बैठाया। असद साहब लोग भी वहीं पर बैठे थे। असद साहब ने शानजे को देखते हुए, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। बच्ची रेहान ने भी हाँ में सर हिलाया। सब वहाँ पर डांस कर रहे थे और गाने फुल स्पीड से लगे हुए थे। सभी इंजॉय कर रहे थे।
ज़ुहान घर आया तो पूरा घर सजा हुआ था। ज़ुहान ने चौकीदार से पूछा। चौकीदार ने बताया कि सभी मेहंदी के फंक्शन पर गए हैं। ज़ुहान ऊपर अपने कमरे में गया, फ्रेश होकर नीचे आया, किचन में अपने लिए कॉफ़ी बनाई क्योंकि घर पर कोई नहीं था। सकीना बीबी इनके साथ गई हुई थी। कॉफ़ी बनाकर टेरेस पर जाकर कॉफ़ी पीने लगा। घड़ी पर टाइम देखा तो 11 बज रहे थे। सोचने लगा, मैंने बाबा से कहा भी था कि मैं शादी नहीं करूँगा, लेकिन बाबा ने मेरी बात नहीं मानी। कॉफ़ी पीकर वो सोने चला गया। कब इसकी आंख लगी इसे पता ही न चला। असद साहब लोग घर पहुंचे तो 1 बज रहा था। वहां से आए तो थक चुके थे, अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। रात का वक्त था, सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए थे। ये मुझे क्या हो रहा है, मेरा दिल क्यों घबरा रहा है, शानज़ी अपनी गैर होती हालत को देखकर बड़बड़ाई। थोड़ी देर बाद बाहर की हवा खाकर आती हूँ, शायद ठीक हो जाऊं। वो सोचते हुए कमरे से बाहर निकली, लॉन में आकर खड़ी हो गई। अब इसने गहरा सांस लिया था जब किसी ने पीछे से इसके कंधे पर हाथ रखा। क्या कर रही हो इस वक्त यहाँ? हनान ने इसके कान में सरगोशी करते हुए कहा। कुछ नहीं, इसने बड़ाई हुई आवाज में कहा। क्या हुआ है? हनान ने इसका रुख अपने तरफ करते हुए कहा। क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? बताओ मुझे। इसको खामोश देखकर बेचैनी से बोला। शानज़े ने नफ़ी में सर हिलाया। इसकी आंखें नम थी। मेरी जान, क्यों रो रही हो, बताओ। हनान ने इसका चेहरा हाथ के प्याले में भरता परेशानी से पूछा। कुछ नहीं, मेरे सर में दर्द है। वो नज़रें झुकाते हुए सू सू करते हुए बोली। इसे खुद समझ नहीं आ रहा था वो क्यों इस तरह कर रही है। इतनी सी बात में कोई रोता है मेरी नाजुक सी जान। हनान ने इसके आंसू साफ करते इसके गालों पर हाथ रखा। दूर थोड़ी जा रही हो, यहीं पर तो जा रही हो। जब दिल करे मिलने आ जाया करो। चलो शाबाश, अब जाकर सो जाओ अपने कमरे में। सोने के लिए चली गई। हनान भी अपने कमरे में चला गया। हनान भी बहुत दुखी था, पर इसके सामने जाहिर नहीं करना चाहता था। शानज़े वहाज अहमद हक महर 20 लाख सिक्का राइजुल हक। क्या आपको ज़ुहान असद से ये निकाह कबूल है? निकाह ख्वाह ने दूसरी मर्तबा फिर से पूछा। रमशा ने शानज़े को हलाया। वो किसी सोच में डूबी हुई थी। निकाह ख्वाह ने इसकी हरकत पर हैरान होते दोबारा अपने अल्फाज दोहराए। 3 मरतबा इजाबो कबूल के बाद निकाह ख्वाह पर्दे के दूसरी जानिब मौजूद माथे पर बल सजाए और होंठों को सख्ती से आपस में भींचे ज़ुहान की तरफ बढ़ा था। दूल्हे के चेहरे के तासुरात देखकर निकाह ख्वाह भी फिर से हैरान हुए थे। जिंदगी में पहली बार वो ये अनोखे तर्ज का निकाह करवा रहे थे, जहां दूल्हा और दुल्हन दोनों ही आतिश फिशां बने बैठे थे। इसके होंठों से कबूल है सुनते ही कहर आलूदा निगाहें सिर्फ एक पल को मुंतहा की जानिब उठी थीं और अगले ही लम्हे वो नजरें फेर गया। वो इसकी एक निगाह के लिए भी काबिल ना थी। सख्त तासुरात लिए वो अपने बाप के साथ बैठा बर्दाश्त की आखिरी हद को छू रहा था। चेहरा हद दर्जा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो चुका था। सबकी निगाह बेसाख्ता ज़ुहान असद पर टिकी थी। इधर भी निकाह की रस्म अदा की गई। हॉल में एकदम खामोशी छा गई थी और सफ़ेद जालीदार पर्दे की दूसरी जानिब मौजूद शानज़े की धड़कन भरी थी। दुल्हन के निकाह नामे पर साइन करते ही वहां मौजूद सब अफराद ने बेसाख्ता शुक्र का कलमा अदा किया। इजाब कबूल की रस्म के बाद असद साहब ने आगे बढ़कर ज़ुहान शाह को ज़बरदस्ती गले लगाया था। इनके गले लगते ही ज़ुहान ने ऐसी बात कही थी जिसकी इन्हें उम्मीद नहीं थी। इनकी गिरफ्त बेसाख्ता ढीली पड़ी थी और चंद कदम पीछे हट गए थे। सब बारी बारी ज़ुहान शाह को गले मिल रहे थे और वो सपाट चेहरा लिए निहायत सरमोहरी से एक बहुत ज़्यादा फ़र्ज़ निभा रहा था। मैंने निकाह तो कर लिया बाबा, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कब मैं इस बंधन से खुद को आज़ाद करवा लूँ, और जिस दिन ऐसा हुआ मुझे कोई कसम कोई वादा नहीं रोक पाएगा। मैंने अपना वादा पूरा किया और ये वादा महज निकाह का था और आज पूरा हो गया। अपने लाडले बेटे की ज़िद वो जानते थे, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया था, लेकिन निकाह के चंद मिनट बाद ही इनका अपना फैसला गलत लग रहा था। रूहान असद साहब को खड़े देखकर इनकी जानिब आए। बाबा जान बैठ जाएं, जानता हूँ आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। कंधों से थाम कर रूहान ने इन्हें कुर्सी पर बिठाया था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि असद साहब की खुशी इनका लाडला बेटा ख़त्म कर चुका है। बेसाख्ता एक इल्तिजा भरी नज़र रूहान की जानिब उठी थी। तबस्सुम बेगम ने आलिया को आवाज़ दी। जी भाभी, वो बलाज और हनान को खाने का बोलो, इनसे कहो खाना लगवा ले, 11 बज चुके हैं। खाने के बाद रुखसती का टाइम हो जाएगा। जी मैं अभी कहती हूँ, आलिया बेगम कहने चली गई। निकाह के बाद शानज़े को स्टेज पर बिठाया गया था और रमशा इसके साथ बैठकर बातें कर रही थी और वो चुपचाप इसकी बातें सुन रही थी। फिर खाना लग चुका था। आलिया बेगम इनके लिए खाना लेकर आई।
اور رمشا بیٹا تم بھی کھا لو اور شانزے کو بھی کھلا لو۔ نہیں چچی میں نہیں کھاؤں گی، میرا دل نہیں کر رہا، تھوڑا سا کھا لو، رمشا نے کہا، اور شانزے پلیز کھا لو۔ نہیں یار میرا دل نہیں کر رہا، میں نہیں کھاؤں گی۔ سب نے کھانا کھا لیا، پھر اسد صاحب نے رخصتی کی اجازت لی۔ رخصتی کے ٹائم شانزے سب سے مل کر رونے لگی۔ تبسم بیگم نے کہا، اسد میری بیٹی کا خیال رکھنا، تم فکر ہی نہیں کرو، اب یہ میری بھی بیٹی ہے۔ اسد صاحب پہنچے تو پھولوں سے استقبال کیا گیا۔ سوہان تو سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے غصے سے شال کندھوں سے اتار کر ایک جانب پھینکی تھی اور بے ساختہ بالوں پر ہاتھ پھیرا تھا۔ پھر کپڑے چینج کر کے سیڑھیوں سے اترا تھا کہ روحان سامنے آیا۔ بھائی آئیں نیچے، بابا بلا رہے ہیں۔ نہیں مجھے کسی کام سے جانا ہے، یہ کہہ کر وہ نکل گیا۔ روحان نے اسے روکنا چاہا پر وہ نہ روکا۔ کراچی کی سڑکوں پر وہ گاڑی بھگاتا ہوا ساحل پر پہنچا۔ اسد صاحب نے سکینہ بی سے کہا کہ شانزے کو اس کے کمرے میں چھوڑ آئیں۔ جی صاحب۔ اٹھو بیٹی جاؤ اپنے کمرے میں، تم تھک گئی ہوگی۔ سکینہ بی نے شانزے کو زوہان کے کمرے میں بٹھایا۔ بیٹا اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، یہ کہہ کے نیچے چلی گئیں۔ شانزے نے ادھر ادھر کمرے میں دیکھا، بہت خوبصورت کمرہ، وہ کافی تھک چکی تھی، اب وہ چینج کرنا چاہتی تھی، نیند سے آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ بیٹھے بیٹھے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ نہیں چلا۔ اسد صاحب پریشانی میں ادھر ادھر ٹہل رہے تھے، زوہان کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا اور نہ ہی فون اٹھا رہا تھا۔ تبھی گاڑی کا ہارن بجا، چوکیدار نے جلدی سے گاڑی سے نکلا اور بوجھل قدموں سے چلتا ہوا اپنے کمرے میں دروازے کی آہٹ سے اس کی آنکھ کھلی۔ اٹھو یہاں سے نکلو، میں اس زبردستی کی شادی کو نہیں مانتا، آپ کو یہاں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا، اس لیے اٹھیں آپ، نکلے میرے کمرے سے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس سے دیکھ رہی تھی۔ اٹھیے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ شاباش اٹھیں۔ ہم اس وقت کہاں جائیں گے؟ جہاں بھی جائیں، جہنم میں جائیں، بھاڑ میں جائیں، لیکن میں کہاں جاؤں گی؟ کہیں بھی جائیں میری بلا سے، لیکن میرے کمرے سے جائیں، میں ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے پاؤں سے جوتے دھکیلتے ہوئے کہا، یہ لیں اپنے جوتے اور نکلے میرے۔ لیکن میرا قصور کیا ہے؟ شانزے نے روتے ہوئے کہا۔ اس نے اس کی ایک بھی نہیں سنی اور بازو سے پکڑ کر کمرے سے نکال دیا، دروازہ زور سے بند کیا۔ شانزے سہم گئی، وہ چلتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اتری۔ رات بہت ہو گئی تھی، سب اپنے اپنے کمروں میں۔ تبھی سکینہ بی کی آواز آئی، ارے بیٹا تم، کچھ چاہیے تھا تمہیں؟ جی، ڈرتے ہوئے، جو وہ پانی چاہیے تھا؟ ارے وہ تو میں تمہارے کمرے میں رکھ کر آئی تھی۔ جی وہ تو گر گیا تھا۔ اچھا میں تمہیں لا کے دیتی ہوں، تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ جی۔ وہ پانی پی کر واپس مڑی، کمرے کے پاس آ کر ڈرتے ہوئے دروازہ کھولا، اندر آئی تو پورا کمرہ بکھرا پڑا تھا۔ زوہان سو رہا تھا، وہاں آ کر چیئر پر بیٹھی، تبھی اذان کی آواز سنائی دی۔ اٹھ کر بیگ سے اپنے کپڑے لیے اور فریش ہونے چلی گئی۔ فریش ہو کر آئی تو زوہان ابھی بھی سو رہا تھا۔ اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر نیچے آئی۔ اسد صاحب بیٹھے اخبار پڑھے تھے۔ السلام علیکم ماموں۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا، انہوں نے اخبار رکھتے ہوئے کہا۔ بیٹھو، کیسی ہو میری بیٹی؟ ٹھیک ہے۔ اچھا زوہان کہاں ہیں؟ اسد نے پوچھا۔ وہ سو رہے ہیں، اسے اٹھاؤ، تمہارے گھر والے آ رہے ہیں۔ زوہان کو بولو۔ جی۔ وہ اوپر چلی گئی۔ وہ کمرے میں آئی تو زوہان کروٹ لیے سو رہا تھا، شاید اسے سردی لگ رہی تھی۔ شانزے نے اس بار بلینکٹ ڈالا، اے سی بند کر رہی تھی کہ زوہان اٹھ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ آپ کو ٹھنڈ لگ رہی تھی، اس لیے ٹھنڈ لگ رہی تھی تو کیا رات کی بات تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ یہ ہمدردی اور محبت جتا کر تم میرے دل میں جگہ نہیں بنا سکتی؟ اور میری ایک بات غور سے سنیں، تم کچھ بھی کر لو، میری زندگی اور میرے گھر میں تم جگہ نہیں بنا سکتی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں آپ سے بات کرنے کا۔ وہ تو ماموں جان نے کہا تھا کہ آپ کو کہوں کہ آپ کے سسرال والے آ رہے ہیں، آپ نیچے آ جائیں، یہ کہہ کے نیچے چلی گئی۔ زوہان اٹھا، فریش ہو کر نیچے آیا جہاں روحان، اسد صاحب اور شانزے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ شانزے نے جنت کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، وہ سلام کرتا ہوا آ کر تو صوفے پر بیٹھ گیا۔ شانزے نے اسے نظر انداز کر کے روحان سے باتیں کرنے لگی۔ شانزے بیٹا، تبسم لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ کب تک آئیں گے؟ ماموں جان ابھی تو نہیں، امی تو نہیں آئیں گی، چچی لوگ آئیں گے۔ تبھی ہارن بجا، چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ اسد صاحب اور شانزے اٹھ کر آئے۔ آپی، عروشے بھاگتی ہوئی آ کر شانزے کے گلے لگی۔ آپی آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کتنا مس کیا؟ اچھا میں نے بھی۔ پھر شانزے نے سب سے ملی، پھر سب اندر آگے، سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ تبھی سکینہ بھی آ کر ناشتہ کا سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ تبھی عروشے بولی، آپی آپ مجھے اپنا گھر دکھائیں۔ سب ہنسنے لگے عروشے کی بات پر۔ اسد صاحب نے کہا، جاؤ بیٹا اسے اوپر لے جاؤ۔ جی اچھا۔ سب بھی شانزے کے ساتھ اوپر آ گئیں۔ واقعی شانزے تمہارا کمرہ کتنا پیارا ہے۔
शानज़े ने ऊपर का पूरा पोर्शन दिखाया। मर्द हजरात नीचे बैठे बातें कर रहे थे। तभी जुहान का फ़ोन बजा। वो फ़ोन सुनता हुआ बाहर निकल गया। काफ़ी देर बातें करने के बाद वो लोग नीचे आ गईं। बलाज ने कहा, हम लोग अभी चलते हैं, काफ़ी देर हो गई है। नहीं, अभी बैठे खाना खा कर जाइएगा। असद साहब ने कहा, नहीं हम चलते हैं, भाभी घर पर अकेली हैं। जाते हुए हबीबा ने शानज़े का मोबाइल इसे दिया। फिर वो लोग घर के लिए निकले। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। आगे तो लोग। जी भाभी, शानज़े कैसी थी और घर वाले सब कैसे थे? जी भाभी, सब ठीक थे और शानज़े भी ठीक थी। आलिया बेगम ने तबस्सुम बेगम के पास बैठते हुए बताया, भाभी सब आपका पूछ रहे थे, भाई कह रहे थे कि वलीमे पर ज़रूर आएगा। हाँ जाऊंगी, आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं गई। हाँ, शानज़े भी नाराज़ हो रही थी, कह रही थी कि अम्मी को बोलिएगा फ़ोन पर बात करें। हाँ ठीक है, तुमने इसका फ़ोन इसे दे दिया था? जी भाभी, दे दिया था मैंने। इससे कहा था असद भाई से पूछ कर फ़ोन रखें। चलें भाभी, मैं चेंज करना चाहती हूँ, चेंज करके आती हूँ। ये कह के आलिया वहाँ से चली गई। शानज़े और असद साहब लाउंज में बैठे थे। असद साहब ने पूछा, बेटा तुम कुछ दिन बाद यूनिवर्सिटी जा सकती हो। शानज़े ने कहा, ठीक है मामू जान। तभी रूहान बोला, भाभी जान आप मेरे साथ यूनिवर्सिटी चले जाया करें। तभी जुहान अंदर आया और सकीना बी को आवाज़ दी कि एक कप कॉफ़ी भिजवा दें मेरे कमरे में। ये कहकर अपने कमरे में जाने लगा। तभी रूहान ने आवाज़ दी, भाई आ जाएं, हमारे साथ बैठें। नहीं मुझे काम है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। ये कहकर चला गया। रूहान ने कहा, भाभी आ जाएं, गार्डन में चलते हैं। सकीना भी हमारे लिए गार्डन में चाय भेजें। चले भाभी, नाश्ते। शानज़े ने जन्नत को उठाया और वो दोनों गार्डन में आ गए। सुहान रेलिंग पर झुके सामने खेलती जन्नत को देख रहा था। फिर इसकी नज़र दूर लॉन में बैठे वजूद पर गई जो हंसते हुए रूहान से बातें कर रही थी। तभी इसका फ़ोन बजा। हेलो, हाँ वली, वो फाइल मुझे भेजो। जी सर, मैं भेजता हूँ। बात करते हुए अंदर कमरे में चला गया। शानज़े और रूहान काफ़ी देर तक बातें करते रहे। इन दोनों की आपस में अच्छी दोस्ती हो गई थी। भाभी आप कब से जा रही हैं यूनिवर्सिटी? पता नहीं, पहले अम्मी के घर से होकर आ जाऊँ फिर देखती हूँ। तभी मगरिब की अजान सुनाई थी और रूहान नमाज पढ़ने मस्जिद चला गया और शानज़े जन्नत को लेकर ऊपर आ गई। जुहान के कमरे में नहीं गई, साथ ही जन्नत का कमरा था। जन्नत को लेकर इसी कमरे में गई। इसे रात की वो इंसल्ट याद थी और इस कमरे में नहीं जाना चाहती थी। कमरे में आकर जन्नत को वहाँ बिठाया, मगरिब की नमाज पढ़ी और रमशा को कॉल की। मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तुम क्यों नहीं आई? मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया यार, मैं थक चुकी थी, तुम्हें पता है मैं अभी उठी हूँ, मैं तुमसे मिलने आऊँगी। तभी दरवाज़ा नॉक हुआ। शानज़े ने कहा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, फिर फ़ोन बंद कर दिया। सकीना भी अंदर आई और कहा, असद साहब आपको बुला रहे हैं। जी मैं आती हूँ, आप जाएं। वो जन्नत को उठाकर नीचे आई। जी मामू आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, इधर आओ बैठो मेरे पास, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो बेटा, बुरा नहीं मानना मेरी बातों का, मुझे पता है जुहान का रवैया तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है, पर तुम यकीन करो वो दिल का बहुत अच्छा है। मैं अपने बेटे को जानता हूँ। वो चुपचाप असद साहब की बातें सुन रही थी। तुम कल घर जाओगी, किसी से जुहान के रवैये का जिक्र मत करना। जी मामू जान, नहीं करूँगी। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बोलो। वो बातें कर रहे थे। जुहान सीढ़ियों से उतरता हुआ बाहर जा रहा था। असद साहब ने आवाज़ दी, कहाँ जा रहे हो? किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगा। जुहान बेटा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बाबा आकर बात करता हूँ। शानज़े को देखे बगैर वो बाहर चला गया। अभी सकीना भी आई। साहब खाना तैयार है, लगा लूँ? शानज़े ने कहा, मैं भी हेल्प करती हूँ। असद साहब ने हाँ में सर हिलाया। वो वहाँ से उठकर चली गई। सकीना भी के साथ डाइनिंग टेबल सेट करने लगी। खाना लगाया, ये सब खाने के लिए बैठ गए। खाना शुरू करो, असद साहब ने कहा। जी। वो लोग खाना खा रहे थे। सुहान फ़ोन पर बात करते हुए आया, चेयर खींचकर बैठ गया। सकीना भी ने खाना निकाल कर दिया। शानज़े ने खाना खाकर जुहान को नज़रअंदाज करके असद साहब से पूछकर अपने कमरे में चली गई। शानज़े के चलने जाने के बाद असद साहब ने जुहान से कहा, क्यों कर रहे हो ये सब? कुछ तुम्हारा रवैया मुनासिब है, अपना रवैया माकूल करो। माकूल रवैये की वजाहत करेंगे आप अपनी? जुहान ने खाना छोड़ते हुए कहा, इसमें शानज़े का क्या कसूर है? किस बात की सज़ा दे रहे हो इसे? मुझे किसी चीज़ की सज़ा मिल रही है, मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं है बेटा, मगर कभी कभी इंसान को मसलहतन बड़े बड़े फैसले करने पड़ते हैं। इंसान की सब ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। तुम समझदार हो, समझो इस बात को।
تو میں بھی مشین یا روبوٹ نہیں، انسان ہوں، میں جذبات ہیں میرے بھی، میرے احساسات ہیں۔ آپ زبردستی اس گھر میں لے آئے مگر زبردستی اس دل میں جگہ تو نہیں دے سکتا اسے۔ ٹھیک ہے، کچھ وقت اسے دو، وقت کے ساتھ زخم بھر جاتے ہیں، وقت کے ساتھ انسان کی خوبیاں اور خامیوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ اب بار بار شانزے کا اس طرح مت کیا کریں، آپ کے کہنے پر شادی تو کر لی اور کیا کروں؟ کچھ نہیں بیٹا، اپنا رویہ ٹھیک کرو، تم دونوں خوش رہو اور اس کے علاوہ کیا چاہ سکتا ہوں؟ میں تمہیں تمہاری ماں کا واسطہ دیتا ہوں، اسد صاحب نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ بابا، زوہان نے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بابا۔ زوہان وہاں سے چلا گیا۔ غصے سے کمرے میں آئے شانزے وہاں کھڑی ہوئی تھی، اسے دیکھ کر گھبراتے ہوئے کہا، وہ میں اپنا بیگ لینے آئی تھی۔ وہ جانے لگی، زوہان نے کہا، رکو شانزے۔ شانزے کے دل کی دھڑکن بڑھی تھی، اس کو روبرو دیکھ کر میں بابا کے کہنے پر تمہیں یہاں رہنے کی اجازت دیتا ہوں۔ پھر زوہان باہر نکل گیا۔ صوفے پر بیٹھی تھی، اسے اپنی امی کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ تبھی دروازہ نوک ہوا، روحان اندر آیا۔ بھابھی، آپ کیا کر رہی ہیں؟ کچھ نہیں، آؤ بیٹھو۔ کچھ کہنا تھا؟ نہیں، میں نے سوچا میں اور بھابھی گارڈن میں بیٹھ کر ساتھ مل کر چائے پئیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، وہ چپل پہنتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ دونوں نیچے آئے۔ شانزے نے کہا، میں چائے بناتی ہوں۔ چلو ٹھیک ہے بھابھی، آج آپ کے ہاتھ کی چائے پی کر دیکھتے ہیں۔ زوہان باہر سے سیدھا کچن میں آیا تھا، اسے چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ وہ آیا تو یہ دونوں کچن میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا، سکینہ بی کو بولو ایک کپ چائے میرے کمرے میں بھیجو۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ شانزے نے بنائی روحان سے کہا، یہ اپنے بھائی کو دے آؤ، میں تمہارا گارڈن میں انتظار کر رہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ چائے لے کر پہنچے، میں آتا ہوں۔ ماموں جان کو چائے دے کر گارڈن میں جاتی ہوں۔ اوپر چائے دینے چلا گیا۔ کمرے میں آیا تو زوہان کچھ فائل چیک کر رہا تھا۔ روحان چائے اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، بھائی یہ لیں اپنی گرما گرم چائے، بھابھی نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے آپ کے لیے۔ زوہان کچھ کہنے ہی والا تھا کہ روحان پرجوش انداز میں کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ شانزے اسد صاحب کو چائے دے کر گارڈن میں روحان کا انتظار کرنے لگی۔ روحان چائے دے کر آیا، شانزے نے چائے اس کے آگے رکھی کہ دونوں چائے پیتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ بھابھی، آپ کو پتہ ہے ہم گھر میں کتنے اکیلے ہوتے تھے، آپ کے آنے سے تو میں بہت خوش ہوں۔ بھائی تو صبح آفس جاتے تھے اور رات کو گھر واپس آتے تھے، تو بابا جیسے گھر پہ اکیلے ہی ہوتے تھے۔ کل جیسے ہم لوگوں نے آپس میں بیٹھ کے باتیں کی، ہنسی مذاق کیا، مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں آپ ہمارا گھر ہمیشہ ایسے ہی رہے، اور میں اس بات سے بھی خوش ہوں کہ ہم لوگ اکٹھے یونیورسٹی جایا کریں گے۔ ہم لوگوں کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ ہماری کوئی بہن ہو جس کے ہم نخرے اٹھائیں، اور ماما کو بھی بہت خواہش تھی، لیکن جنت کے پیدا ہونے کے 1 سال بعد ہی ماما اس دنیا سے چلے گئی۔ اب سب کتنے خوش تھے جنت کے پیدا ہونے سے۔ آپ کو پتہ ہے بھائی بالکل ایسے نہیں تھے، بھائی دل سے بہت اچھے۔ ماما کے جانے کے بعد ان کا رویہ ایسا ہو گیا، ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہماری خوشیاں اس سے ختم ہو جائیں گی۔ وہ دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی جہاں جنت سو رہی تھی۔ جنت کے پاس بیٹھ کر وہ کافی دیر وہی باتیں سوچتی رہی، پھر اس کی آنکھ لگی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ صبح اٹھی، نماز پڑھی، پھر وہ نیچے آئی کیونکہ آج اسے اپنی امی کے گھر جانا تھا، اسے لینے حنان آنے والا تھا۔ وہ نیچے آئی تھی، حنان پہلے سے بیٹھا تھا۔ اسد صاحب نے کہا، آؤ بیٹا، میں نے حنان سے کہا ہے کہ وہ بھی یہاں پر نہیں ناشتہ کر لے، جا کر زوہان کو بھی بلا لاؤ، سب مل کر ساتھ ناشتہ کرتے ہیں۔ لیکن وہ تو جاگنگ پر گئے ہیں، چلو اسی کا انتظار کرتے ہیں۔ اندر داخل ہوا، السلام علیکم، سوری تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ مین دروازے سے اندر آتا وہ بھاری آواز میں بولا تھا۔ اسد صاحب اور روحان نے مسکرا کر اسے سلام کا جواب دیا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ جاگنگ سے آیا تھا، پسینے سے بال پیشانی پر چپکے ہوئے تھے، ٹراؤزر شرٹ میں وہ بہت وجیح لگ رہا تھا۔ حنان آج شانزے کو لینے آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وائٹ سوٹ میں وہ ان کے ساتھ ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھا۔ سنجیدگی سے ناشتہ کرتا وہ اسد صاحب اور روحان سے بھی بات کر لیتا۔ شانزے کی طرف اس نے نہیں دیکھا تھا تو شانزے نے کون سا اسے دیکھا تھا۔ وہ جنت کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی تو حنان ان دونوں کی بچکانہ باتوں پر ہنس رہا تھا۔ حنان کو جنت بہت پیاری لگی تھی۔ ناشتہ کر کے وہ باہر آ گیا، فون پر کسی کی کال آ گئی تھی۔ اسد صاحب نے کہا، شانزے بیٹا سوہان سے پوچھا ہے؟ نہیں ماموں جان، جاؤ اس سے بتا دو۔ وہ گارڈن سے گزر رہی تھی کہ اسے سامنے ہی زوہان بینچ پر بیٹھا موبائل یوز کرتا دکھائی دیا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ ہینڈسم ہو گیا تھا۔ وہ آہستگی سے چلتے ہوئے اس کے قریب گئی۔ اس کی موجودگی کو محسوس کرتے سوہان نے سر اٹھاتے اس کی جانب دیکھا، پھر سے اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا۔ کیا ہم کچھ دیر بات کر سکتے ہیں؟ شانزے نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کیونکہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ بنا اس کی جانب دیکھے بولا،
بے رخی سے اس کی چہرے صاف صاف عیاں تھی۔ وہ میں امی کے گھر جا رہی ہوں، ماموں جان نے کہا ہے کہ آپ سے پوچھ لوں۔ مجھ سے کیا پوچھ رہی ہو، چلے جاؤ۔ زحان اٹھ کر اندر چلا آیا، وہ بھی اس کے پیچھے اندر گئی جہاں سب باتیں کر رہے تھے۔ اندر آ کر اس نے حنان سے کہا، بھائی میں تیار ہوں کر آتی ہوں، ٹھیک ہے تم تیار ہو کر آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں تیار ہونے آئی، دروازہ نوک کر کے وہ کمرے میں داخل ہوا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی شانزی کو ایک نظر دیکھتے ہوئے وہیں پر بیٹھتے ہوئے لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ شانزی جلدی جلدی تیار ہوتے ہوئے، اب وہ میرا سامان یہاں پر پڑا تھا اس لیے یہاں آ گئی۔ اس نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ تیار ہو کر نیچے آ گئی۔ حنان جو اسے کا انتظار کر رہا تھا، اس کے آتے ہی کھڑا ہوتے ہوئے کہنے لگا، تم تیار ہوگی؟ شانزی نے ہاں میں سر ہلایا۔ حنان نے اسد صاحب سے کہا، ماموں اب ہم چلتے ہیں، گھر میں سب ویٹ کر رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے جاؤ۔ ماموں جان ایک بات کہوں؟ جی بولو بیٹا، میں جنت کو ساتھ لے جاؤں؟ ہاں لیکن وہ تمہیں تنگ کرے گی۔ نہیں ماموں جان نہیں تنگ کرے گی، میں سنبھال لوں گی۔ پھر وہ لوگ جیسے ہی گھر پہنچے، عروشے بھاگتی ہوئی شانزی سے کے پاس آئی۔ آپی، اس نے چیختے ہوئے کہا، میں نے آپ کو کتنا مس کیا، آپ کو پتا ہے؟ میں نے بھی تمہیں مس کیا، اس نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ عالیہ بیگم نے کہا، اسے اندر آنے بھی دو گی یا نہیں؟ اس نے جنت کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ کیا جنت بھی آئی ہے؟ اب میں جنت کے ساتھ کھیلوں گی۔ اس نے جنت سے پیار کرتے ہوئے کہا، اچھا کھیل لینا، چلو اندر چلو۔ سب سے باری باری ملی، پھر وہ لوگ اندر چلے آئے۔ تبسم بیگم نے اسے گلے لگایا، کہا، کیسی ہو بیٹا، ٹھیک ہو؟ امی جان میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں میں بھی ٹھیک ہوں۔ سب نے کافی دیر تک بات کی، پھر عالیہ بیگم نے آ کر کہا، آ جاؤ کھانا لگ چکا ہے، پہلے کھانا کھا لیتے ہیں۔ عروشے بہت خوش تھی جنت کے آنے سے۔ عالیہ بیگم نے کہا، عروشے بیٹا آ جاؤ کھانا کھا لو، جنت کو بھی ساتھ لے آؤ۔ جی اچھا امی میں آ رہی ہوں۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ شانزی نے کہا، چاچو جان کہاں ہیں؟ آفس گئے ہیں، 5 بجے تک آ جائیں گے۔ انہوں نے حنان سے کہا تھا کہ تم چھٹی کر کے شانزی کو لے آنا ہے، اس لیے ہم حنان سے نے چھٹی کی آج۔ شانزی بیٹا زحان نہیں آیا؟ عالیہ بیگم نے کہا، جی چچی جان وہ مجھے لینے کے لیے آئیں گے، وہ آفس گئے ہوئے تھے۔ شانزی جنت کو گود میں بٹھا کر کھانا کھلایا اور پھر خود کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد پھر سب نے چائے پی۔ شانزی بیٹا تم نے یہ اچھا کیا، جنت کو ساتھ لے آئی، دیکھو کتنی خوش ہے۔ عروشے کے ساتھ دور بیٹھی جنت جو عروشے کے ساتھ کھیل رہی تھی دیکھتے ہوئے کہا، جی امی جان بہت خوش ہوتی ہے۔ شانزی کل ولیمہ ہے، تم آج رکو گی یا جاؤ گی؟ چچی جان سامان تو میرا وہیں پر ہے، ماموں جان نے کہا ہے کہ تم آج آ جانا، زحان آئے گا لینے، پھر آؤں گی رہنے کے لیے۔ تبھی شانزی کا فون بجا، اسکرین پر رمشا کا نام جگمگا رہا تھا۔ ہیلو کیسی ہو یار، تم آ نہیں رہی مجھ سے ملنے؟ میں امی کے گھر آئی ہوں۔ اچھا یار میں آ جاتی ہوں، صرف 10 منٹ میں پہنچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں انتظار کر رہی ہوں۔ شانزی نے کہا، وہ امی جان رمشا کا فون تھا، میں نے اس سے کہا ہے کہ میں آئی ہوئی ہوں، آ رہی ہے مجھ سے ملنے۔ تبسم بیگم نے کہا، شانزی زحان آئے گا تم اس سے فون کر کے پوچھ لو، پھر ہم رات کو ڈنر تیار کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے امی جان، میں فون کر کے پوچھ لیتی ہوں۔ شانزی نے اسد صاحب کو فون کیا، السلام علیکم ماموں جان۔ وعلیکم السلام، ماموں زحان آئیں گے؟ امی جان پوچھ رہی تھی، امی لوگ ڈنر تیار کریں گے رات کو؟ جی بیٹا تمہیں لینے کے لیے وہی آئے گا۔ ٹھیک ہے ماموں جان، ٹھیک ہے بیٹا، اپنا خیال رکھنا۔ اور جنت کیا کر رہی ہے؟ ماموں جان جنت یہاں آ کر بہت خوش ہے، وہ عروشے کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تبسم لوگوں کو میرا سلام کہنا، خدا حافظ۔ شانزی بیٹا تمہاری زحان سے بات ہوئی؟ نہیں امی جان، ماموں جان تھے کہہ رہے تھے کہ زحان آئیں گے ہمیں لینے کے لیے۔ بلاش نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے سلام کیا، شانزی کو دیکھتے ہوئے کہا، ارے میری گڑیا آئی ہے۔ شانزی کو گلے لگایا، پھر بیٹھ کر باتیں کی۔ کیسے ہیں سب گھر میں؟ ٹھیک ہیں؟ زحان نہیں آیا؟ وہ آئیں گے رات کو۔ اچھا تم نہیں رکو گی؟ نہیں چاچو، کل ولیمے کے بعد آؤں گی رکنے۔ اچھا تم لوگ باتیں کرو، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ بلاش اندر چلا گیا۔ سبھی بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ عالیہ بیگم نے شانزی سے پوچھا، زحان کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ پتہ نہیں چچی جان انہیں کیا پسند ہے۔ سکینہ بیگ کو اسد صاحب نے آواز دی، جی صاحب زحان آ گیا کیا؟ جی وہ گارڈن میں ہے، ابھی آیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اسد صاحب گارڈن میں تو فون پر بات کر رہا تھا۔ زحان بیٹا وہ پیچھے مڑا، جی بابا آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ہاں تم سے بات کرنی ہے، وہ تبسم لوگوں نے تمہیں ڈنر پر انوائٹ کیا ہے، لیکن بابا میں نہیں جا سکتا۔ لیکن بیٹا میں نے کہہ دیا ہے کہ تم آ رہے ہو، آپ ان سے معذرت کر لیں، شانزی کو بھی ساتھ لانا، وقت پر جانا، وہ لوگ تمہارا انتظار کریں گے۔ اسد صاحب نے اس کی بات نہیں سنی اور وہاں سے چلے گئے، لیکن
ज़ुहान को मजबूरन जाना पड़ा। उन्होंने बहुत सारी डिशेस तैयार करवाई थीं क्योंकि ज़ुहान पहली मर्तबा आ रहा था। शान से ऊपर अमशा के साथ बैठी बातें कर रही थी। इसके बुलाने पर वो इससे मिलने आई थी। यार तुम कभी वहाँ पर भी चक्कर तो लगाओ ना। हाँ यार लगाऊंगी। तुम ये बताओ तो तुम यूनिवर्सिटी कब से जा रही हो? पता नहीं, वलीमे के बाद देखूंगी। तुम वलीमे पर तो आओगी ना? हाँ यार, अगले महीने से मेरी शादी की तैयारी शुरू हो रही है और शॉपिंग पर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। मैं तुम्हें बता दूं, मैं ज़ुहान भाई से खुद बात करूंगी। रहने तो तुम बात नहीं करना, मैं चली जाऊंगी तुम्हारे साथ। दरवाजे की घंटी बजी। अरूशा ने दरवाज़ा खोला तो सामने ज़ुहान खड़ा था। ज़ुहान भाई आप आए, अंदर आए। अम्मी देखें कौन आया है। ज़ुहान भाई आए हैं। अरूशा ने तबस्सुम बेगम को किया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ ज़ुहान बेटा अंदर आओ। ज़ुहान को लाउंज में बैठाया। कैसे हो बेटा? तबस्सुम बेगम ने बैठते हुए कहा, अल्लाह का शुक्र है पुप्पो, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? मैं भी ठीक हूँ बेटा। अरूशा भाई के लिए पानी लेकर आओ। तभी हबीबा पानी लेकर आ गई। ज़ुहान बलाज ने पूछा, तुम्हारा बिजनेस कैसे जा रहा है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बलाज और हनान दोनों घर पर थे। वो लोग सब लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे। तबस्सुम बेगम हबीबा से कहा, बेटा शानज़े कहाँ है? इसे बताओ ज़ुहान आया है। जी अम्मी जान, अभी बोलती हूँ। ज़ुहान ने बातें बलाज से कर रहा था पर ध्यान इसकी तरफ था। वो रमशा के साथ ऊपर है। अच्छा जाओ। जी अम्मी। शानज़े नीचे आओ, ज़ुहान आया है, अम्मी बुला रही हैं। अच्छा वो कब आए? 10 मिनट हो गए हैं। ठीक है मैं आती हूँ। अच्छा जल्दी आना। जी भाभी। हबीबा के जाने के बाद शानज़े खड़ी हुई। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? रमशा ने इसे हाथ से पकड़कर नीचे बिठाया। यार 8 बज चुके हैं, वो इतना इंतज़ार नहीं करेंगे। अच्छा इतनी फ़िक्र, क्या बात है? वाह भाई वाह, कोई बात नहीं, इनका गुस्सा तेज़ है। शानज़े से नीचे लेकर आ गई। चलो। शानज़े लाउंज में दाखिल हुई तो ज़ुहान सामने बैठा था। शानज़े को आता देखा, फिर बलाज से बातें करने लगा। रमशा ने सलाम किया और तबस्सुम बेगम से कहा, खाला जान मैं अभी चलती हूँ। तबस्सुम बेगम ने कहा, बेटा खाना खाकर जाना। नहीं खाला, ड्राइवर अंकल आया है इसलिए जाना पड़ेगा। रमशा सबसे मिलकर चली गई। आलिया बेगम और हबीबा ने खाना लगाया। तबस्सुम ने कहा, चलो खाने के लिए। शानज़े तुम जाकर देखो। जी अम्मी। शानज़े जो तबस्सुम बेगम से बातें कर रही थी। ज़ुहान ने नज़र उठाकर शानज़े को देखा जिसने पिंक कलर के सूट पहना हुआ था, जिसमें बहुत खूबसूरत लग रही थी। बलाज ने कहा, ज़ुहान आ जाओ खाने के लिए। खाने की टेबल पर सब बैठे। शानज़े ने ही ज़ुहान के लिए खाना डालकर इसे दिया। शानज़े ने पहले जन्नत को खाना खिलाया, फिर बाद में खुद खाया, फिर सब ने मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद ज़ुहान ने कहा, चलो घर चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। 11 बज चुके थे। सबसे मिलकर वो घर के लिए निकल गए। निकलते वक्त उन्होंने ज़ुहान को ढेर सारे तहाइफ दिए क्योंकि वो पहली मर्तबा इनके घर आया था शादी के बाद। ज़ुहान खामोशी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। शानज़े जन्नत से बातों में मसरूफ़ थी। गाड़ी चलाते हुए एक नज़र इन पर डालता। आज पहली मर्तबा इसने शानज़े को इस तरह देखा था क्योंकि आज वो बहुत खूबसूरत लग रही है। सिग्नल पर गाड़ी रुकी, तभी गजरे बेचने वाला आया। भाई ये फूल ले लें। नहीं चाहिए। भाई ले लें। वो बहुत मिन्नतें कर रहा था अपनी बेगम और बेटी के लिए। शानज़े ने ज़ुहान को देखा। अच्छा ये लो, ज़्यादा मिन्नत नहीं करो, दे दो। ज़ुहान ने गजरे लेकर शानज़े को दिए। शानज़े ने खुद भी पहने और जन्नत को भी पहनाए। जन्नत फूलों को देखकर बहुत खुश थी। वो लोग घर पहुंचे तो इन दोनों को घर छोड़कर खुद वापस चला गया था। शानज़े अंदर दाखिल हुई तो असद साहब और रूहान लाउंज में ही बैठे बातें कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। इसके अंदर दाखिल होते ही सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा। शानज़े अंदर आई, असद साहब के पास बैठ गई। रूहान ने कहा, शुक्र है भाभी आप आ गई। आज आप घर पर नहीं थी तो घर वीरान वीरान सा था। शुक्र है आप वहाँ रुकी नहीं। मैं रुकने तो नहीं गई थी, मैंने मामू जान को बताया था। हाँ बाबा ने मुझे बताया था, लेकिन आप लोग इतनी देर से आए तो मैं समझा कि आप लोग नहीं आ रहे हैं। अच्छा आप लोग किसके साथ आए हैं? ज़ुहान के साथ आए हैं। वो हमें छोड़कर किसी काम से बाहर गए हैं। अच्छा बेटा। भाभी आप थोड़ी देर के लिए अपने घर गई थी। मैं और बाबा हम बहुत बोर हो गए थे। आप जब से आई हैं हमारे घर में रौनक आ गई है और जन्नत का भी आपसे दिल लग गया है। आपको पता है कि आपकी शादी से पहले मैं अपने दोस्तों के पास चला जाता था और भाई भी ज़्यादा बाहर ही होते थे और बाबा घर पर अकेले ही होते थे। आपके आने से हमारा अब घर में दिल लगने लगा है। हम लोग काफ़ी देर तक बातें करते रहे। असद साहब ने कहा, जाओ शानज़े बेटा, काफ़ी देर हो गई है, अपने कमरे में जाओ, तुम थक चुकी होगी। जन्नत शानज़े को गोद में सो चुकी थी। रूहान ने कहा, भाभी मैं जन्नत को उठा लेता हूँ। इसने जन्नत को इसके कमरे में छोड़ दिया और कहा, भाभी अल्लाह हाफिज़। फिर रूहान अपने कमरे में चला गया। शानज़े जन्नत के सर में हाथ फिरते फिरते सो गई, इसे पता ही ना चला। रूहान साहिल पर बैठा था, ठंडी हवाएं चल रही थीं, समंदर का शोर वो अपनी सोचों में गुम था। वो शानज़े लोगों को घर छोड़कर खुद यहाँ आ गया था। इसने हाथ पर बंदी घड़ी पर टाइम देखा तो 2 बज रहे थे। फिर वो उठा करके निकल गया। कमरे में दाखिल होते ही ठटक गया। कमरा मुकम्मल तारीकी में डूबा था। अलबत्ता ड्रेसिंग रूम में रोशन बल्ब किसी हद तक अंधेरे को देखने के काबिल बना रहा था। दरवाजे पर खड़े कामिल की पहली नज़र ही इस पर गई, जो बेड पर दराज ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही थी।
دروازہ بند کرتے وہ چھوٹے چھوٹے قدم سے بیڈ تک کا فاصلہ طے کر گیا۔ ڈریسنگ روم سے آتی روشنی میں اس کا چہرہ واضح ہوا۔ کالے لمبے بال تکیے پر بکھرے، آنکھیں موندے وہ پرسکون نیند میں تھی۔ نیم روشنی میں گلے میں موجود چین مزید چمچماتی اپنی جانب متوجہ کرنے پر کوشاں تھی۔ آنکھوں میں سجی بیزارگی نے کسی اور تاثر میں ڈھلنا چاہا۔ چہرے کا رنگ بدلنے لگا، مگر پھر اس تاثر کی جگہ سختی آ گئی۔ چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ بازو پر ڈالا ویسٹ کوٹ جھٹکے سے بیڈ پر پھینکا، بالکل اس کے قریب۔ دل نے کہا اٹھا دوں، پھر کچھ سوچ کر وہ صوفے پہ جا کر بیٹھ گیا۔ وہ وہیں پر سو گیا۔ شانزیں صبح اٹھی تو زوہان صوفے پر سو رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اٹھ کر زوہان پر چادر ڈالی، تب بھی زوہان اٹھ گیا۔ وہ ڈرتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ وہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں وہاں کیسے سو گئی، آئی ایم سوری، شانزیں نے کہا۔ وہ اٹھا اور شاور لینے چلا گیا۔ وہ دوسرے کمرے میں فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ زوہان باہر آیا تو وہ کمرے میں نہیں تھی، پھر وہ واک کے لیے چلا گیا۔ وہ نیچے آئی تو سکینہ بھی ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس نے کہا لائیں میں آپ کے ساتھ ناشتہ بناتی ہوں۔ نہیں بیٹا میں خود بنا لوں گی۔ نہیں سکینہ بھی میں آپ کے ساتھ بناتی ہوں۔ اچھا تم ایسا کرو، تم انڈے فرائی کر لو۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے انڈے فرائی کیے، پھر بریڈ میں جیم لگائی۔ سکینہ بھی نے کہا شانزے بیٹی تم میٹھا کب بناؤ گی؟ سکینہ بھی اگر آپ کہیں تو میں آج ہی بنا لوں گی۔ تو ٹھیک ہے میں سامان نکال لوں گی۔ سارا تم کیا بناؤ گی؟ ایسا کرتی ہوں کھیر بنا لیتی ہوں۔ یہ لوگ باتیں کر رہی تھیں، روحان کچن میں آیا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ اور بھابھی آج کے کچن میں؟ ہاں شانزے بیٹی نے ناشتہ بنایا۔ اچھا نہیں میں نے کچھ نہیں بنایا، انڈے فرائی کیے ہیں۔ اچھا ناشتہ تیار ہو گیا ہے؟ روحان نے پوچھا۔ ہاں بس ابھی میں لگاتی ہوں، شانزے نے کہا۔ اچھا تب بھی اسد صاحب آ گئے۔ انہوں نے بھی کہا اچھا شانزے بیٹی کچن میں؟ جی صاحب، سکینہ بی نے کہا۔ شانزے نے ناشتہ ٹیبل پر لگایا۔ چلیں ماموں جان آ جائیں، ناشتہ کرتے ہیں۔ سب ناشتے کے لیے بیٹھ گئے۔ تبھی اسد صاحب نے کہا شانزے بیٹا زوہان آ گیا کیا؟ نہیں ماموں جان ابھی تک نہیں آئے۔ تبھی زوہان اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ زوہان نے پوچھا۔ کچھ نہیں، اسد صاحب نے کہا تمہارا پوچھ رہا تھا۔ جاؤ چینج کر کے آؤ، ناشتہ کرتے ہیں۔ جی زوہان چینج کرنے چلا گیا۔ چلو ناشتہ شروع کرو، اسد صاحب نے کہا۔ جی۔ انہوں نے ناشتہ شروع کیا۔ 10 منٹ بعد زوہان چینج کر کے آیا۔ آج اس نے کالا سوٹ پہنا تھا جس میں وہ اور بھی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ آیا، چیئر کھینچ کر بیٹھا اور ناشتہ کرنے لگا۔ تبھی سکینہ بی نے کہا صاحب آج شانزے بیٹی میٹھا بنائے گی۔ اچھا تو ٹھیک ہے۔ زوہان اور روحان واپس آ گئے۔ پھر بنا لینا، اسد صاحب نے زوہان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ماموں جان۔ روحان نے کہا لیکن بابا جان آج تو ولیمہ ہے۔ ہاں میرے تو ذہن سے نکل گیا تھا۔ شانزے بیٹا آپ کو یاد نہیں تھا؟ جی مجھے یاد تھا، لیکن میں نے بولا دوپہر میں بنا لوں گی۔ زوہان جو ناشتہ کرنے میں مصروف تھا ان کی باتوں پر نظر اٹھا کر دیکھا۔ نہیں تم ولیمے کے بعد بناؤ گی۔ زوہان بیٹا تم جلدی آنا، شانزے کو پارلر بھی لے کر جانا ہے۔ زوہان نے ہاں میں سر ہلایا۔ ناشتہ کر کے زوہان آفس کے لیے نکل گیا تو روحان نے کہا بھائی آپ مجھے یوں نہیں چھوڑ دیں گے؟ میری گاڑی میں مکینک کے پاس ہے۔ اچھا چلو چھوڑ دوں گا۔ پھر وہ دونوں نکل کے ان کے جانے کے بعد اسد صاحب نے کہا بیٹا تم اپنا سارا سامان نکال لینا، یاد سے تمہیں جلدی پارلر جانا ہے۔ جی ماموں جان، شانزے نے برتن سمیٹتے ہوئے کہا۔ زوہان نے روحان کو یونیورسٹی چھوڑا اور آفس کے لیے چلا گیا۔ روحان نے یونیورسٹی آ کر 2 لیکچر لیے۔ اس کے بعد اپنے دوست عفان سے کہا چلو یار شاپنگ کے لیے چلتے ہیں، مجھے کچھ لینا ہے، آج بھائی کا ولیمہ ہے۔ پھر وہ دونوں مارکیٹ کے لیے نکل گئے۔ روحان نے شانزے کو فون کیا اور پوچھا بھابھی اگر آپ کو کچھ چاہیے تو میں مارکیٹ جا رہا ہوں تو لے آتا ہوں۔ شانزے نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے میں جلدی گھر آؤں گا مارکیٹ سے، ٹھیک ہے؟ پھر فون بند کر دیا۔ یار تمہیں کیا لینا ہے؟ عفان نے مال میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کچھ چیزیں لینی ہیں اور بھائی کی شادی اتنی اچانک ہو گئی ہے کہ چیزیں لینے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ مجھے واچ لینی ہے اور شوز لینے ہیں۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے تبھی روحان کی ملاقات انشا سے ہوئی۔ ہائے روحان کیسے ہو؟ انشا نے کہا۔ ارے آپ یہاں کیسے؟ میرا مطلب ہے میں نے آپ کو کافی عرصہ پہلے US سے بعد دیکھا ہے۔ ہاں میں کافی عرصہ بعد دیکھا ہے۔ ہاں میں گئی تھی، ابھی کل ہی آئی ہوں۔ اور سناؤ زوہان کہاں ہیں؟ وہ تو اسلام آباد گئی ہیں۔ اچھا اس کا نمبر دو۔ تبھی انشا کا فون بجا۔ 1 منٹ میں فون سن آتی ہوں۔ وہ فون سننے کے لیے ادھر ادھر چلے گی۔ روحان عفان کا ہاتھ پکڑ کے اسے کھینچا۔ چلو ہم چلتے ہیں، دیر ہو رہی ہے۔ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ انشا واپس آئے تو وہ لوگ نہیں تھے۔ انشا واپس شاپنگ کے لیے چلی گئی۔ انشا نے سوچا زوہان کے آفس جا کر اسے ملے گی۔ روحان لوگوں نے شاپنگ کی اور عفان نے اسے گھر چھوڑا۔ ٹھیک ہے رات کو ملتے ہیں، روحان نے کہا۔ عفان سے چھوڑ کر چلا گیا۔ زوہان آج جلدی آفس سے گھر آیا تھا۔ اس نے شانزے کو پارلر چھوڑا اور خود تیار ہونے گھر آ گیا۔ روحان نے آ کر اپنی چیزیں بتائیں۔ بابا یہ دیکھیں میں اپنے لیے شوز اور واچ لے کر آیا ہوں۔ اسد صاحب نے کہا جا کے جلدی تیار ہو، جو دیر ہو رہی ہے، جلدی ہال بھی پہنچنا ہے۔ زوہان اوپر اپنے کمرے میں تیار ہو رہا ہے، تم بھی تیار ہو جاؤ، ہم دونوں ساتھ چلیں گے۔ زوہان لوگ بعد میں آئیں گے۔ ٹھیک ہے بابا، میں 10 منٹ میں تیار ہو کر آتا ہوں۔
شانزے پارلر میں تھی، اس نے رمشا کو بھی فون کر کے وہیں پر بلا لیا تھا۔ شانزے تیار ہو چکی تھی، رمشا تیار ہونے والی تھی۔ رمشا نے کہا یار زوہان بھائی کو فون کرو، بولو آ جائیں۔ ٹھیک ہے کرتی ہوں۔ شانزے نے روحان کو فون کیا، روحان ہم لوگ تیار ہو چکے ہیں، تم ہمیں لینے آ جاؤ۔ ٹھیک ہے۔ روحان نے کہا اوپر کمرے میں زوہان بھائی بھابھی لوگ آپ کا پارلر میں انتظار کر رہے ہیں۔ اوپر آیا تو زوہان تیار ہو چکا تھا، بس ابھی نکل رہا ہوں۔ اس نے کار کی کیز اٹھائی اور کمرے سے نکل گیا۔ اچھا میں جا رہا ہوں، تم لوگ بھی جنت کو تو وہی ہے نا؟ جی بھائی، روحان نے اس کے ساتھ سیڑھیاں سے اترتے ہوئے جواب دیا۔ زوہان نے پارلر پہنچ کر روحان کو کال کی، میں پہنچ چکا ہوں، ان کو بولو باہر آ جائیں۔ بھائی آپ خود ہی بول دیں، لیکن میرے پاس نمبر نہیں ہے، تم کال کرو اسے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کال کر کے بولتا ہوں۔ روحان نے شانزے کو کال کی اور بولا کہ آپ باہر آ جائیں، بھائی آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ دونوں باہر نکلے تو زوہان انہی کا انتظار کر رہا تھا۔ پستہ کلر کی میکسی زیب تن کیے، بالوں کو کھلا کمر پر پھیلائے، وہ گہرے میک اپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ زوہان نظریں شانزے اٹکی تھی، پھر اس نے سر جھٹکا۔ زوہان نے انہیں دیکھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ رمشا نے کہا شانزے تم آگے بیٹھ جاؤ، میں پیچھے بیٹھ جاؤں گی۔ شانزے زوہان کے ساتھ پیچھے بیٹھی اور رمشا جنت کو لے کر پیچھے بیٹھ گئی۔ وہ لوگ تھوڑی دیر میں ہال پہنچے۔ زوہان سیاہ ویسٹ کوٹ میں کلائیوں سے آستینے چڑھائے، ہاتھ میں گھڑی پہنے، خوبصورت چہرے پر ہلکی تراشی گئی سیاہ داڑھی اور جل سے سیٹ کیے گئے سیاہ گھنے بال۔ وہ ہمیشہ کلین شیو کی بجائے اب ہلکی ہلکی داڑھی رکھے ہوئے تھا، جس سے اس بات کا بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ داڑھی میں قدرے زیادہ ڈیشنگ لگتا ہے۔ سیاہ شوز میں مکیر پیروں سے تھپ تھپ قدم اٹھاتا وہ گھبرو ڈیسنٹ نوجوان اپنا 2.5 سالہ بہن کو خود میں لیے ہوئے ہال میں دونوں ایک ساتھ داخل ہوئے۔ انہیں دیکھ کر کیمرہ مین بھاگتا ہوا ان کا ویڈیو فوٹو شوٹ کرنے لگا۔ سبھی مہمان آ چکے تھے، شانزے کے گھر والے بھی آ چکے تھے۔ عروشے خوشی سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا وہ دیکھیں اماں آپ ہی آ گئی، بہت پیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ۔ عالیہ بیگم نے کہا ماما میں ملنے جاؤں؟ نہیں بیٹھ جاؤ، وہ ادھر آئیں گے پھر چلی جانا ان کے پاس۔ فوٹو شوٹ کے بعد وہ لوگ سٹیج پر آ گئی ہیں۔ شانزے کے طبی حنان اور حبیبہ بھی وہاں پر آ گئی۔ کیسی ہو حبیبہ نے شانزے سے پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں بھابھی، آپ سنائیں؟ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ آج یہ لوگ باتیں کرنے لگی ہیں۔ زوہان وہاں اٹھ کر مردوں کے سائڈ چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں کھانا لگ چکا تھا، سبھی کھانا کھانے لگے۔ تبھی حبیبہ نے پوچھا شانزے ہمارے ساتھ چلو گی؟ نہ جی بھابھی، پھر بھی ماموں سے پوچھ لیتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے پوچھ لینا، چلو کھانا کھا لیتے ہیں۔ انہوں نے مل کر کھانا کھایا۔ رمشا بھی وہاں پر تھی، اس کے گھر والے بھی آئے ہوئے تھے۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد شانزے اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے گھر آ چکی تھی۔ اسد صاحب سے پوچھ کر اس پر جنت ساتھ نہیں آئی تھی۔ اسد صاحب نے کہا تھا کہ وہ تمہیں تنگ کرے گی، اسے انہوں نے اس کے ساتھ نہیں چھوڑا تھا کیونکہ شانزے 2 دن رکنے کے لیے آئی تھی۔ وہ لوگ گھر آئے، سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ بلاش نے کہا بیٹا سناؤ، تم خوش تو ہو نا؟ میرا مطلب ہے دل لگا؟ شانزے نے کہا جی۔ عالیہ بیگم نے تبھی بات میں سے ظاہر سی بات ہے خوش تو ہوگی، سب اتنی اچھی باتیں کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلا 12 بج گئے۔ تبسم نے کہا اب جا کر سب سو جاؤ۔ سب اپنے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ شانزے عروشے کے ساتھ اوپر جا چکی تھی۔ عروشے نے ہی کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا آپ ہی آپ کے بغیر میں کبھی کبھار اوپر آ جاتی ہوں، زیادہ ماما کے کمرے میں سوتی ہوں۔ اچھا آپ ہی آپ جنت کو بھی ساتھ لے آتے تو کتنا مزہ آتا، اس کے ساتھ کھیلتی۔ ہاں نا میں بھی چاہتی ہوں کہ اس کو ساتھ لے لوں۔ اور ماموں نے کہا وہ تنگ کرے گی، صبر کرو میں ماموں سے فون کر کے اس کا پوچھتی ہوں۔ شانزے اسد صاحب کال کی۔ اسد صاحب ابھی اپنے کمرے میں جانے ہی والے تھے کہ ان کا فون بجا۔ انہوں نے کال اٹھائی۔ شانزے نے کہا کیسے ہیں ماموں؟ اور جنت کیسی ہے، وہ سو گئی ہے کیا؟ ہاں وہ سو گئی ہے، زوہان نے اسے سلا دیا ہے۔ تبھی زوہان سیڑھیوں سے اتر رہا تھا۔ انہوں نے زوہان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کس کا فون ہے؟ بابا جان زوہان میں پوچھو شانزے بیٹی کا۔ زوہان نے اسد صاحب سے کہا جنت بڑی مشکل سے سوئی ہے، پوچھ رہی تھی کہ مما کہاں ہیں۔ شانزے نے فون پر زوہان کی بات سنی اور کہا ماموں جان میں کل واپس آ جاتی ہوں۔ اسد صاحب نے کہا نہیں بیٹا تم رک کر آنا، ہم جنت کو سنبھال لیں گے۔ نہیں ماموں جان آپ ایسا کریں پھر جنت کو کل میری طرف بھیج دیں۔ شانزے نے اسے کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹا اب تم سو جاؤ پھر بات کریں گے، اللہ حافظ۔ اسد صاحب نے فون بند کر دیا۔ زوہان وہیں کھڑی ان کی باتیں سن رہا تھا۔ فون بند ہونے کے بعد پوچھنے لگا شانزے کیا کہہ رہی تھی؟ کچھ نہیں بس جنت کا پوچھ رہی تھی۔ اسد صاحب نے کہا ہاں بڑی مشکل سے سلا کے آیا ہوں اسے، سو ہی نہیں رہی تھی، کہہ رہی تھی مما کے پاس جانا ہے۔ جنت شانزے کو مما اور زوہان کو بابا کہتی تھی۔ چلو اب تم بھی جا کر سو جاؤ، کافی دیر ہو گئی ہے۔ اسد صاحب اپنے کمرے میں چلا گیا اور زوہان اپنے کمرے میں جہاں جنت سو رہی تھی۔ زوہان آرام سے آ کے صوفے پر لیٹ گیا کہیں جنت پھر سے نہ اٹھ جائے۔ عروشے نے شانزے سے پوچھا ماموں جان کیا کہہ رہے تھے؟ جنت کہاں تھی؟ جنت تو سو گئی تھی، کہہ رہے تھے صبح اسے بھیج دیں گے۔ عروشے جنت کا سن کر خوش ہوئی۔ شانزے نے کہا چلو ابھی سو جو، کافی ٹائم ہو گیا، پھر باتیں کرتے کرتے سو گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اٹھ کر نماز پڑھی، کچھ دیر قرآن پاک کی تلاوت کی۔ اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا، پھر زوہان کا نمبر نکالا، کچھ دیر سوچنے کے بعد زوہان کے نمبر پر کال کی۔ بیل جانے کے بعد کچھ دیر بعد کال ریسیو کی گئی۔
ज़ुहान ने नंबर देखा बगैर कॉल उठाई। अस्सलाम वालेकुम, कौन? जी मैं शान से बात कर रही हूँ। ज़ुहान को फ़ोन हटाकर देखा तो नंबर था। मेरे पास आपका नंबर था, मैंने जन्नत का पूछने के लिए आपको कॉल की है। जन्नत कैसी है? वो रात को आपके पास सोई थी? हाँ वो अभी सोई हुई है। ज़ुहान ने सोफे से उठते हुए कहा, क्या आप सो रहे थे? शानज़े ने पूछा। जन्नत की वजह से नहीं सोया था, सुबह मेरी आंख लगी। अच्छा सॉरी, मैंने बोला कि वॉक पर होंगे, इसलिए मैंने पहले भी कॉल की थी, आपने उठाई नहीं थी। हाँ आज पहली बार जन्नत ने इतना तंग किया है। अच्छा मैंने मामू से कहा भी था कि जन्नत को साथ ले चलती हूँ। हाँ बाबा ने बोला वो तुम्हें तंग करेगी। नहीं जन्नत बिल्कुल भी तंग नहीं करती मुझे, मैं ऐसा करती हूँ हनान भाई के साथ आ जाती हूँ। शानज़े ने कहा, नहीं तुम नहीं आओ, मैं जन्नत को तुम्हारे तरफ छोड़ जाता हूँ। ठीक है मैं फ़्रेश होने जा रहा हूँ। ये कह के ज़ुहान ने कॉल काट दी। फ़ोन बंद होने के बाद शानज़े नीचे आई तो बसुम बेगम जिक्र कर रही थी और आलिया हबीबा किचन में नाश्ता बना रही थी। अस्सलाम वालेकुम, शानज़े ने लंच में दाखिल होते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम, आओ बेटा बैठो। तबस्सुम के पास बैठते हुए पूछने लगी, चची मैं आपकी हेल्प करवा दूँ? नहीं शानज़े बस नाश्ता तैयार है। आलिया बेगम और हबीबा ने मिलकर नाश्ता लगाया, सब ने बैठकर नाश्ता किया। ज़ुहान फ्रेश होकर नीचे आया जहाँ पहले से असद साहब और रूहान नाश्ता कर रहे थे। आओ बैठो, आज लेट कैसे? असद साहब ने पूछा। वो जन्नत की वजह से रात को लेट सोया इसलिए देर हो गई। नाश्ते की टेबल पर बैठते हुए बताया। असद साहब ने सकीना बी को आवाज़ दी कि ज़ुहान के लिए नाश्ता ले आएँ। ज़ुहान ने बताया कि शानज़े की कॉल आई थी, मैं जाते हुए जन्नत को शानज़े के पास छोड़ दूंगा। असद साहब ने कहा ठीक है। सकीना बी ने जन्नत को तैयार किया। ज़ुहान ने नाश्ता करके जन्नत को साथ ले गए। शानज़े लोग लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे, तभी बेल बजी। शानज़े में उठकर दरवाजे खोला तो देखा ज़ुहान खड़ा था। शानज़े ने सलाम किया, कहा अंदर आ जाएं। ज़ुहान ने जन्नत को शानज़े के हवाले किया और कहा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ, कल आऊँगा तुम लोगों को लेने, अब भी मैं चलता हूँ। शानज़े ने कहा बात सुनिए, मेरी दोस्त रमशा की शादी है, हम लोग शॉपिंग के लिए जाएंगे, क्या मैं चली जाऊँ? ठीक है चले जाना, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, पप्पो को मेरा सलाम कहना, अल्लाह हाफिज़। ये कह के ज़ुहान ऑफिस के लिए निकल गया। शानज़े जन्नत को अंदर लेकर आई। आलिया बेगम ने पूछा जन्नत किसके साथ आई है? वो ज़ुहान को ऑफिस के लिए लेट हो रहा था इसलिए वो चले गए, वो अब सबको सलाम कह रहे थे, वो कल आएंगे मुझे लेने। सब ने जन्नत को प्यार किया। शानज़े में बैठते हुए बताएं कि मैंने ज़ुहान से पूछ लिया शॉपिंग के लिए। वो लोग 11 बजे के करीब शॉपिंग के लिए आए। शानज़े जन्नत को शॉपिंग के लिए साथ लेकर आई थी। रमशा, शानज़े और हबीबा तीनों ही शॉपिंग के लिए आई थी क्योंकि 2 दिन बाद रमशा की शादी शुरू होने वाली थी। वो दोनों अपनी अपनी शॉपिंग कर रही थी। शानज़े जन्नत की शॉपिंग करने के लिए दूसरी साइड आई, तभी इसकी टक्कर एक लड़की से हुई। इस लड़की के सारे बैग ज़मीन पर गिर गए। शानज़े ने कहा सॉरी सॉरी, जल्दी जल्दी इसके बैग उठाकर इसमें सारा सामान डालकर इसे दिया। इसने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं। फिर इसने जन्नत को देखा, कहा कितनी प्यारी बच्ची है, प्यार करते हुए कहा ये आपकी बेटी है? शानज़े ने हाँ में सर हिला दिया। तभी हबीबा वहाँ आ गई। शानज़े तुमने शॉपिंग कर ली? नहीं भाभी बस अभी कर रही हूँ। फिर वो लड़की इजाज़त लेकर चली गई। शानज़े ने जन्नत के लिए शॉपिंग की, फिर रमशा के साथ शॉपिंग करने लगी। ज़ुहान ऑफिस में बैठे बात फाइल चेक कर रहा था, तभी इसकी सेक्रेटरी नीलम अंदर आई। सर आपसे मिलने अंशा आई हैं। ज़ुहान समझा कि इसने गलत सुना है। इसने दोबारा से पूछा कौन आया है? सर अंशा नाम बताया उन्होंने। अच्छा ठीक है तुम इन्हें अंदर भेजो। ज़ुहान ने फाइल साइड पर करते हुए कहा। नीलम बाहर गई तो थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला, अंशा अंदर आ गई। हाय ज़ुहान कैसे हो? अंशा ने चेयर पर बैठते हुए कहा। ज़ुहान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था अंशा को यहाँ देखकर। ज़ुहान ऐसे क्या देख रहे हो तुम यहाँ कैसे, मेरा मतलब इतने अरसे बाद? ज़ुहान ने कहा 3-4 दिनों से आई हुई थी, इस दिन मुझे रूहान मिला था, उसने बताया कि तुम इस्लामाबाद गए हुए हो। हाँ वो मैं गया हुआ था, कल ही वापस आया। तुम्हें रूहान कहाँ मिला था? ज़ुहान ने पूछा। अंशा ने बाल पीछे करते हुए बताया कि इसने मॉल में मिला था। वो दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे। ज़ुहान ने पूछा तुम क्या लोगी, कॉफ़ी या चाय? नहीं कुछ नहीं, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो बाहर कहीं चलते हैं। ठीक है तुम जाओ गाड़ी में बैठो, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ। वो नीलम को फाइल देकर समझाता हुआ बाहर चला आया। बाहर आया तो अंशा गाड़ी में बैठी थी। वो दोनों कॉफ़ी शॉप में आए, कॉफ़ी ऑर्डर की। ज़ुहान ने कहा तुम सुनाओ, तुम इतना अरसा कहाँ थी, तुम्हारा कुछ पता नहीं था। अंशा ने बताया कि जब मैं यहाँ से गई तो मेरा हैंड बैग गुम हुआ था, इसमें मेरा मोबाइल सारा सामान था, जिस वजह से मैं तुमसे रब्ता नहीं हो सका। अभी तो मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ, वो बिज़नेस के सिलसिले में यहाँ आ रहे थे तो मैंने कहा मैं भी जा रही हूँ, इसलिए मैं इनके साथ आ गई। ज़ुहान ने कहा तुम्हारी शादी हो गई है? हाँ मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। बाबा के दोस्त का बेटा था। बाबा पहले ये बात कर चुके थे इसलिए मैं इनकार नहीं कर सकी। अमान बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और तुम सुनाओ तुमने शादी की है? हाँ मैंने शादी कर ली। किससे? अंशा ने पूछा। मेरी पुप्पो की बेटी है।
ज़ुहान اپنے ماما کے بارے میں بتایا۔ انشا نے کہا مجھے سن کر بہت افسوس ہوا آنٹی کا، تمہارے گھر چکر ضرور لگاؤں گی۔ وہ دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ ابھی میں چلتی ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ اچھا اپنا نمبر تو دو، تمہارا نمبر میرے پاس نہیں ہے۔ انشا اپنے گھر کے لیے نکل گئی اور ذوحان بھی گھر چلا آیا۔ گھر آیا، لاؤنج میں اسد صاحب بیٹھے نیوز سن رہے تھے۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس نے سلام کیا اور آ کر اسد صاحب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جنت کو صبح تبسم لوگوں کے گھر چھوڑا تھا؟ جی، ذوحان نے جواب دیا۔ شانزے سے تمہاری بات ہوئی؟ جی بابا، وہ کہہ رہی تھی کل آئے گی، میں کل لینے چلا جاؤں گا۔ اچھا یہ بتائیں روحان کہاں ہے؟ وہ بیٹا اپنے کمرے میں ہے۔ اچھا میں اس سے مل کر آتا ہوں۔ ذوحان اوپر روحان کے کمرے میں آیا جہاں روحان فون میں گیم کھیلنے میں مصروف تھا۔ دروازے کی آواز پر اس نے دیکھا ذوحان کھڑا تھا۔ بھائی آپ آئیں، اس نے موبائل سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ آپ کب آئے آفس سے؟ بس ابھی آیا ہوں۔ مجھے ایک بات بتاؤ تو، تمہیں اس دن انشا مال میں ملی تھی؟ نہیں بھائی نہیں تو، مجھے نہیں ملی تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے اس سے کہا کہ میں اسلام آباد گیا ہوں؟ تمہارے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں جائے گی نا؟ آپ کی دفعہ میں سچ بول رہا ہوں برو، مجھے نہیں پتا مصنوعی سی شکل بنائی۔ اچھا لیکن تمہاری ایک ہفتے کی پاکٹ منی بند۔ وہ کہتا ہوا تیز قدموں سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے وہ منہ کھولنے سے اپنے چلاک بھائی کو دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو کبھی چونا نہیں لگا سکتا تھا۔ ذوحان کے جانے کے بعد اس نے کہا میں نے تو جھوٹ اس لیے بولا کہ کہیں وہ پھر سے بھائی کی زندگی میں نہ آ جائے۔ روحان اپنے آپ سے بول رہا تھا۔ رات کے کھانے میں سب بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ شانزے جنت کو کھانا کھلا رہی تھی۔ جنت نے کہا ماما بش، اور نہیں کھانا مجھے۔ پھر شانزے نے اپنے لیے کھانا نکالا اور کھانا لگی۔ تب بھی بلاج کتنی اٹیچ ہو گئی ہے نا تمہارے ساتھ۔ بولا جنت جی چاچو یہ مجھے ماما بولتی ہے، کل میرے پیچھے بہت رو رہی تھی، اس لیے صبح ذوحان چھوڑ کے گئے تھے۔ اچھی بات ہے، اس کا اس طرح سے خیال رکھنا بیٹا۔ جی چاچو، ماشاءاللہ سے ہماری بیٹی کتنی سمجھدار ہوگی ہے نا بھابھی جان؟ تبسم بیگم نے ہاں میں سر ہلایا۔ عالیہ بیگم نے کہا ہماری شانزے پہلے سے بہت سمجھدار تھی ماشاءاللہ۔ بلاج نے کہا تم روکو گی نہیں چاچو، میں کل جاؤں گی۔ اچھا پھر کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ سب بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، تبھی اسد صاحب نے ذوحان سے پوچھا کیا تم آج شانزے لوگوں کو لینے جاؤ؟ جی بابا جان، آج آفس سے واپسی پر ان کو لینے جاؤں گا۔ ذوحان ناشتہ کرتے ہوئے جواب دیا ہاں ان کو لے آنا، ان کے بغیر گھر بہت ویران سا ہے۔ روحان نے کہا جی بابا جان، میں بھی 2 دن سے بور ہو گیا ہوں، بھابھی کے ساتھ گپ شپ لگاتا ہوں۔ ناشتہ کرنے کے بعد ذوحان نے کہا ٹھیک ہے بابا، اب میں آفس کے لیے نکلتا ہوں۔ وہ ناشتے کر کے آفس کے لیے نکل گیا۔ عصر کا وقت تھا۔ شانزے اور حبیبہ کمرے میں بیٹھی باتیں کرنی تھیں۔ ان دونوں نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی نماز پڑھی تھی۔ حبیبہ نے کہا میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ ٹھیک ہے بھابھی، آپ بنائیں میں اوپر جا کے اپنا سامان سمیٹتی ہوں۔ شانزے اوپر کمرے میں آئی تو اس نے دیکھا بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر اس کا موبائل پڑا بج رہا تھا۔ اس میں موبائل اٹھایا تو ان نون نمبر سے کال آ رہی تھی۔ شانزے نے کال اٹھائی، ہیلو جی کون؟ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد میں آریز بات کر رہا ہوں۔ دیکھو میری بات سنو، تم کال نہیں کاٹنا، مجھے بس تم سے آخری بار بات کرنی ہے۔ مجھے رمشا نے بتایا کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ شانزے نے کہا دیکھیں میں نے آپ سے کوئی وعدہ نہیں اور وہ نہ ہی میں نے آپ سے کبھی بات کیا۔ ہاں میں جانتا ہوں تمہاری یہی بات تو مجھے پسند تھی۔ آریز نے کہا اب میری شادی ہو چکی ہے اور میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں اور مجھے کال نہیں کریے گا، ٹھیک ہے اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر شانزے نے کال کاٹ دی۔ شانزے سامان سمیٹ کر نیچے آئی تو تبسم بیگم اور عالیہ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھی۔ شانزے کو آتا دیکھ کر عالیہ نے کہا بیٹا تم نے سامان سمیٹ لیا؟ جی چچی، اور شانزے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں حبیبہ چائے بنا کر لے آئی، سب نے مل کر چائے پی۔ ذوحان آفس سے سیدھا شانزے کو لینے آیا تھا۔ تبسم بیگم نے کہا بیٹا کھانا کھا کر چلے جانا۔ نہیں پپا مجھے ابھی بھوک نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ لوگ وہاں سے آ گئے۔ سارا راستہ خاموشی رہی۔ ذوحان ایک ریسٹورنٹ کے پاس گاڑی رکی۔ یہ ہم کہاں گئے؟ ہمیں گھر جانا ہے۔ ہاں گھر ہی چلیں گے، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، پہلے کھانا کھا لیتے ہیں۔ انہوں نے اندر آ کر کھانا آرڈر کیا۔ ذوحان نے کہا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، میں تم سے اپنے رویے کی معافی چاہتا ہوں، میں نے جو کچھ بھی کیا تھا تمہارے ساتھ مجھے معاف کرنا۔ ذوحان نے کہا میں سمجھ سکتی ہوں آپ کا دکھ۔ شانزے نے کہا پہلے میری زندگی میں کوئی اور تھا۔ اس نے انشا کے بارے میں سارا کچھ بتایا شانزے کو۔ ساری باتیں سننے کے بعد شانزے نے کہا مجھے بھی آپ سے کچھ کہنا ہے۔ شادی مجھے کوئی پسند کرتا تھا اور وہ رشتہ بھی بھیجنے والا تھا، لیکن اس سے پہلے ماموں نے آپ کا رشتہ مانگ لیا، لیکن میں نہیں کرتی تھی، میں نے کبھی سے بات تک نہیں کی۔ ہمارا بچپن سے ان کے گھر آنا جانا تھا۔ میں آپ کو یہ ساری باتیں تب بتا رہی ہوں کہ کسی اور کے منہ سے پتہ چلے تو اچھی بات نہیں ہے، ایک دوسرے کی باتیں پتہ ہونا ضروری ہے۔ وہ دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر ویٹر کھانا لے کر آ گیا۔ ان دونوں نے کھانا کھایا، جنت بھی ان کے ساتھ تھی۔ گھر واپس آئے تو کافی لیٹ ہو چکے تھے۔ اسد صاحب اور روحان بھی سو چکے تھے۔ وہ اوپر کمرے میں آئے، جنت کو بیڈ پر لٹایا۔ جنت راستے میں سو چکی تھی۔ ذوحان چینج کرنے چلا گیا ہے۔ واپس آیا تو شانزے صوفے پر لیٹی ہوئی تھی۔ ذوحان نے کہا تم بیڈ پر سو سکتی ہو؟ نہیں میں یہیں بیڈ پر سو سکتی ہوں، نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں۔ نہیں تم ایسا کرو، تم اس کے ساتھ سائڈ پر سو جاؤ، میں اس سائڈ سو جاتا ہوں۔ شانزے دوسرے ساتھ آ کر لیٹ گئی۔ درمیان میں جنت سو رہی تھی۔
صبح فجر کی اذان کے ساتھ ان کی آنکھ کھلی تو دیکھا ذوحان سو رہا ہے۔ اس نے اٹھ کر نماز پڑھی، نماز پڑھ کر نیچے آئی تو اسد صاحب لاؤنج میں اخبار پڑھ رہے تھے۔ اس نے آ کر سلام کیا، السلام علیکم مامو جان، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام بیٹا، تم سناؤ؟ اسد صاحب نے شانزے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جی مامو جان ٹھیک ہوں۔ آپ کیا کر رہے تھے؟ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ اچھا مامو جان، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد چائے بنا کر لائی اور اسد صاحب کے ساتھ بیڈ پر باتیں کرنے لگی۔ بیٹا ذوحان کہاں ہے؟ وہ سو رہے ہیں، رات کو لیٹ آئے تھے، آج سنڈے تھا، ذوحان کو آفس نہیں جانا تھا، وہ تھوڑا سا دیر سے ہی اٹھا تھا۔ سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ اسد صاحب نے کہا، شان سے بیٹا تم نہیں تھی تو گھر ویران سا تھا، آج کتنا اچھا لگ رہا ہے، سب اکٹھے ناشتہ کر رہے ہیں۔ روحان نے کہا، ہاں بھابھی آپ نہیں تھی تو میں بور ہو رہا تھا اور میں نے آپ کو بہت مس کیا، اور ذوحان بھائی تو بالکل بھی کسی سے بات نہیں کرتے تھے، دیکھیے آج ہم سے باتیں کر رہے ہیں آپ کے آنے کی وجہ سے۔ شرارت سے شانزے کو آنکھ دباتے ہوئے بولا۔ روحان کو کان کھینچتے ہوئے کہا، تم نہیں سدھرو گے، ارے بھائی چھوڑے میرا کان، جڑ سے نکالیں گے کیا؟ اس بات پر سب ہنسنے لگے۔ ناشتہ کرنے کے بعد ذوحان نے کہا، انشا آئے گی ملنے کے لیے، پھر یو ایس سے واپس جا رہے ہیں، کب آئے گی؟ شانزے نے پوچھا، شاید تھوڑی دیر میں آ جائے۔ تھوڑی دیر بعد انشا آ چکی تھی، سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ شانزے چائے بنا کر لائی۔ چائے پینے کے بعد انشا نے کہا، ابھی مجھے جانا پڑے گا۔ شانزے نے کہا، لنچ کر کے جائیے گا؟ انشا نے کہا، ضرور کرتی، لیکن ابھی میں فلائٹ لیٹ ہو جاؤں گی، نیکسٹ ٹائم ضرور آؤں گی۔ اور شانزے تم سے مل کر اچھا لگا، اور مجھے آپ سے بھی، سب سے مل کر باہر آ گئی۔ ذوحان اسے چھوڑنے کے لیے باہر آیا، باہر اس کا ڈرائیور اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ چلی گئی تو ذوحان اندر آ گیا ہے۔ آج پورا دن ذوحان نے گھر پر ہی گزارا۔ آج کتنے عرصے بعد گھر میں رونق تھی، جسے دیکھ کر اسد صاحب بہت خوش تھے اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا تھا جس دن رمشا اور سمیر کو پوری روایتی رواج سے ایک دوسرے کا ہونا تھا۔ رمشا ڈارک میرون کلر کے ہیوی لہنگے میں ملبوس، برائڈل میک اپ کیے، سونے کے زیورات زیبتن کیے حوروں کو مات دے رہی تھی۔ ہر دیکھنے والا نگاہ اس پر ٹھہر سی جاتی تھی۔ چونکہ رمشا کا لہنگا کافی ہیوی تھا، سو اسے کیری کرنے میں مشکل درپیش آ رہی تھی، جب بھی شانزے اس کے ساتھ ہی موجود تھی، تاکہ اگر اسے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو وہ اس کی مدد کر سکے۔ شانزے ریڈ کلر کا خوبصورت سا شرارہ زیبتن کیے، پارٹی میک اپ کیے ذوحان کے ہوش اڑا رہی تھی۔ یہ ڈریس ذوحان ہی لایا تھا۔ بارات آنے پر شور سا مچ چکا تھا۔ رمشا کے دل کی دھڑکن تو آج قابو ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ برائڈل روم میں بیٹھی اپنے ہنائی ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، جن پر سمیر کا نام لکھا تھا۔ رمشا، چلو بھائی تمہارا دولہا آ گیا ہے۔ اور نتاشا کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی تھی۔ نتاشا رمشا کی کزن تھی جو کچھ دن شادی سے پہلے لاہور سے آئی تھی، اس کی پھپھو کی بیٹی تھی۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک بری نظر سے بچائے۔ رمشا، آج تو تمہارا حسن اپنے جوبن پر ہے، سمیر تو گیا آج۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ نتاشا کی تھی، جو محبت بھری نگاہوں سے رمشا کو دیکھ رہی تھی کہ نتاشا کی بات سنتے رمشا کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اچھا بھائی، باقی باتیں نیچے جا کر لینا، تمہارے شوہر سے اور صبر نہیں ہو رہا۔ شانزے نے رمشا کو آنکھ مار کر کہتے ہوئے آگے بڑھی، اور بیک وقت نتاشا نے بھی آگے بڑھ کر رمشا کو تھاما اور اسے ساتھ لیتی ہوئی نیچے کی طرف بڑھی تھی۔ رمشا کو سمیر کو ساتھ لا کر اسٹیج پر بٹھا دیا گیا تھا۔ مہندی کا فنکشن تو گھر میں ہی تھا، البتہ شادی کا فنکشن ہال میں ارینج کیا گیا تھا۔ سمیر اسکن کلر کی شیروانی زیبتن کیے انتہائی ہینڈسم اور جاذب دکھائی دے رہا تھا۔ چونکہ رمشا گھونگھٹ اوڑھے ہوئے تھی، جب بھی سمیر اس کا چہرہ نہ دیکھ پایا، لیکن وہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ انہی سبھی رسموں کے بعد ایک اور رسم، رمشا کی گود میں شیشہ رکھا گیا اور ان دونوں دوپٹہ ڈالا گیا کہ شیشے میں ایک دوسرے کو دیکھیں۔ سبھی اسٹیج پر موجود تھے، سبھی رسموں کو انجوائے کر رہے تھے۔ سب رسموں کے بعد نکاح ہوا۔ مسرت بیگم اسٹیج سے نیچے آئیں۔ اختر عباسی سے کہا کہ آپ اپنی بہن سے بات کریں، نہ میں نتاشا کا ہاتھ اریز کے لیے مانگ رہی ہوں۔ انہوں نے آ کر نتاشا کی امی شمائلہ سے بات ہوئی تو اس نے کہا، بھائی صاحب جیسا آپ کو صحیح لگے، وہ آپ ہی کی بیٹی ہے، آپ ہی ہمارے بڑے ہیں۔ اختر عباسی نے کہا، تو پھر بھی نتاشا سے پوچھ لو۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، میں پھر بھی پوچھ لیتی ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا اس نے کوئی اعتراض ہوگا۔ شمائلہ نے اسٹیج سے نتاشا کو بلایا اور سائڈ پر لے جا اور پوچھا۔ نتاشا کو اریز پہلے ہی پسند تھا۔ اس نے کہا، امی جیسے آپ لوگوں کو ٹھیک لگے۔ دونوں کی رضامندی کے بعد دونوں کا نکاح کروایا گیا۔ نکاح کے بعد رمشا نے نتاشا تنگ کرتے ہوئے کہا، اب تو تم میری دیورانی بن گئی ہوگی، اور وہ خاموشی سے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ تمام تر رسموں سے فارغ ہوتے آخر میں رخصتی کا شور اٹھا تھا۔ رخصت ہو کر رمشا اپنے ہی گھر آئی، کیونکہ 2-3 دن بعد انہیں کینیڈا جانا تھا۔ رخصتی کے بعد یہ لوگ اپنے گھر آ گئے تھے۔ کچھ دیر نیچے بیٹھنے کے بعد اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہوتی اپنی جویلری اتارنے لگی کہ پیچھے ہی صوفے میں بیٹھے ذوحان کو نہ دیکھ پائی، جو اٹھ کے اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا تھا۔ ویسے آج تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی، ذوحان نے شانزے کے کان میں سرگوشی کرتے بولا تو شانزے ہڑبڑا کر پیچھے ہوتی ذوحان سے سینے سے ٹکرائی تھی۔ بیک وقت ذوحان نے اسے سنبھالتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال گیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟
دیکھ نہیں رہی تمہیں گرنے سے بچایا ہے؟ زحان دلچسپی سے اس کا خفت کے مارے سرخ پڑتا چہرہ دیکھتے گویا ہوا، ویسے میں کچھ کہہ رہا تھا کیا؟ یہی کہ آج تم بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شانزے کا چہرہ زحان کی بات پر سرخ ہوا کہ زحان مبہوت سا اس کا منموہنا چہرہ تکنے لگا۔ رات کی تنہائی اپنی ملکیت کا احساس زحان کو بہت کچھ کرنے پر اکسا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ زحان کہتا، شانزے بولی مجھے جولری اتارنی ہے۔ زحان نے کہا اتار دیتا ہوں۔ زحان جیسے اتارنے لگا تبھی دروازہ نوک ہوا، روحان اندر آیا۔ ان دونوں کو اتنا قریب دیکھ کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ شانزے جلدی سے پیچھے ہوئی، زحان بھی روحان کی طرف بڑھتے کہا نوٹنکی کیسے آنا ہوا بتاؤ؟ وہ میں تو اپنا چارجر لینے آیا تھا، یہ کہتے ہوئے سائڈ سے اپنا چارجر اٹھا کر دکھاتے ہوئے جاتے ہوئے کہنے لگا میں جا رہا ہوں، آپ لوگ اپنا کام جاری رکھیں۔ یہ کہہ کر بھاگ کر چلا گیا۔ روحان جانے کے بعد شانزے نے کہا میں چینج کرنے جا رہی ہوں۔ زحان سائڈ پر ہوا تو وہ چینج کرنے چلی گئی۔ شانزے نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھا۔ وہ شاندار سا شخص قدموں میں بیٹھا اس کے جواب کا طلبگار تھا۔ شانزے کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی چھلکی تھی۔ شانزے آئی ایم ویٹنگ یور آنسر۔ وہ اسے چپ دیکھ کر دھیمے سے بولا تھا مجھے آپ کا ساتھ صرف اس دنیا میں ہی نہیں اس جہاں میں بھی چاہیے، اس جہاں میں بھی چاہیے جہاں ہمارا ساتھ ابدی ہوگا، جہاں ہمیں کوئی لگے الگ نہیں کر سکے گا۔ میں اللہ سے یہی دعا مانگتی ہوں کہ وہ آپ کو اس جہاں میں بھی میرے نصیب میں لکھے۔ وہ اس کے بڑھائے ہوئے ہاتھ کو ہونٹوں سے لگا کر دھیمی آواز میں بولی تھی، جس پر وہ کھڑا ہوتا مسکرا دیا۔ شانزے تم میرا نصیب ہو، پتہ نہیں میں نے کون سی ایسی نیکی کی تھی جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے شانزے عطا کی۔ شانزے تم میری زندگی ہو۔ وہ بھی جواباً اس کے ہاتھ کی ہتھیلی ہونٹوں سے چھوتا گمبھیر آواز میں بولا تھا۔ وہ مسکرا دی تھی۔ اوپر چمکتا چاند ستارے بھی اس لڑکی کی مسکران پر مسکرا دیے تھے۔ آپ اب مجھ سے کبھی ناراض مت ہوئیے گا، میں آپ کے بنا ذرا بھی رہ نہیں سکتی۔ آپ کی ڈانٹ سننا، آپ کا پیارا سا روپ دیکھنا، آپ کو چڑھانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ میں آپ کو تنگ کیے رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کی لمبی ناک انگلیوں سے کھینچتی ہوئی شرارت سے بولی تھی، جس پر وہ اس سے گھورا تھا۔ اور اگر میں تم سے کوئی شرارت کروں تو؟ وہ اس کی طرف بڑھتا ہوا معنی خیزی سے بولا تھا۔ وہ گھبرا کر تھوڑا پیچھے کی طرف کھسکنے لگی تھی۔ آپ تو بڑے ہیں نا، آپ پر شرارت تھوڑی نہ سوٹ کرے گی۔ وہ گھبرا کر بولی اب اتنا بھی بڑا نہیں ہوں، بیوی سے شرارت تو کر ہی سکتا ہوں۔ وہ بھاگتے ہوئے شانزے کی کلائی جگڑتا ہوا آئی برو اچکا کر بولا۔ شانزے گھبرائی اس کے کمتا لہجے میں۔ وہ اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بہت قریب کر چکا تھا۔ شانزے تم زحان شاہ کی سانس ہو، دور مت جایا کرو، مجھ سے یہ دل رک سا جاتا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کو دل کے مقام پر رکھتا سنجیدگی سے بولا۔ وہ اسے دیکھتی مسکرائی، پھر آہستہ سے جھکتی اس کے دل کے مقام پر ہونٹ رکھ گئی تھی۔ دونوں کی دھڑکنوں نے ایک دم سا مچایا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ بھینچتا ہوا سودگی سے مسکرا دیا۔ وہ چل رہی تھی لیکن سر اتنا بھاری تھا کہ اسے چلا نہیں جا رہا تھا۔ وہ ہونٹ بھینچے ریلنگ کو تھام گئی، سامنے سے آتے زحان کو دیکھ کر مسکراتا کر اس کی طرف بڑھی تھی جب وہ دھڑام سے نیچے گری تھی۔ شانزے! وہ لیپ ٹاپ نیچے پر رکھتا ہوا بلند آواز میں اسے پکارتا اس کی طرف دوڑا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ اسے فرش سے اٹھاتا ہوا پریشانی سے پوچھنے لگا۔ سر چکرا گیا تھا میرا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لے بولی تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو کیوں باہر آئی؟ ڈاکٹر آ رہی ہے کچھ دیر میں، تم کمرے میں چلو۔ وہ اسے اٹھاتا ہوا سنجیدگی سے کہنے لگا جبکہ وہ آنکھیں نیچے اس کے سینے سے سر ٹکائے گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ وہ اسے بیڈ پر لٹاتا ہوا پھر سے ڈاکٹر کو فون کرنے لگا تھا۔ ڈاکٹر آخر آپ کب آئیں گی؟ میری وائف کی طبیعت خراب ہے، پلیز ارجنٹ آ جائیں۔ وہ سرد لہجے میں کہتا ہوا فون صوفے پر پھینک گیا تھا۔ وہ سر تھامے بیٹھی تھی۔ کیا زیادہ سر درد ہے؟ وہ نرم لہجے میں اسے پوچھنے لگا تھا۔ وہ سر ہلا گئی تھی۔ وہ اس کا سر چومتا آہستہ سے اس کا سر اپنے گود میں رکھتا ہوا دبانے لگا تھا۔ شانزے نے حیرت سے آنکھیں واقعے سے دیکھا تو وہ مسکرایا۔ حیرت کیوں ہے تمہیں شانزے؟ تم میری بیوی ہو، میرے وجود کا حصہ ہو، تمہارا سر دبانا میرا فرض ہے۔ وہ بڑے نرم لہجے میں بولا تھا جس پر شانزے نے اس کا ہاتھ تھام کر آنکھوں پر رکھ گئی تھی۔ وہ ہلکی مسکان سے اسے دیکھنے لگا، پھر ایک نظر اس کے وجود پر ڈالی۔ وہ آگاہ تھا اپنی بیوی کے وجود میں آئی تبدیلی سے، لیکن وہ ڈاکٹر سے کنفرم کرنا چاہ رہا تھا کچھ اس کی طبیعت بھی بہت خراب تھی ایک دو دن سے۔ ڈاکٹر نے آ کر خوشخبری سنائی جس کے سن کر سبھی خوش تھے۔ اسد صاحب کا تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ انہوں نے سکینہ بے کو کہا کہ شانزے کی ہر چیز کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جنت کو تیار کرتی وہ جھنجھلا رہی تھی آج کی تھی۔ شانزے کے جھنجھلانے کی وجہ زحان تھا جو 11 دن سے آؤٹ آف کنٹری تھا۔ کل اس نے آنا تھا لیکن اس سے کوئی کام پڑ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ آ نہیں سکا تھا۔ شانزے کا سراپا بھرا بھرا سا بہت پیارا لگتا تھا۔ لمبے بال کمر سے نیچے تک آتے تھے۔ وائٹ فیروزی سوٹ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی لیکن منہ بسورے ہوئی تھی۔ حبیبہ ان کے ساتھ ہی رہ رہی تھی جس دن سے زحان آؤٹ آف کنٹری گیا تھا۔ شانزے کی طبیعت کی وجہ سے تبسم بیگم نے کہا تھا کہ وہ اس کا خیال رکھے۔ ماما بابا جان کل آئیں گے، انہوں نے بتایا مجھے۔ جنت نے اسے پریشان دیکھ کر نرمی سے بتایا تھا۔ جانتی ہوں، آنے دو، میں بھی ان سے بات نہیں کروں گی۔ وہ جنت کو کلپ لگاتے ہوئے بولی۔ شانزے آپ تیار ہو گئی ہوں تو باہر چلو، سب تمہارا ویٹ کر رہے ہیں۔ حبیبہ اندر آتے ہوئے بولی۔ ہاں میں بس آنے ہی لگی تھی۔ وہیں برش ٹیبل پر رکھ کر
ہیئر برش ٹیبل پر رکھ کر کہتی ہوئی حبیبہ کی طرف بڑھی۔ حبیبہ گرین سلک کا شرارہ، اوپر گرین ہی شرٹ پہنے بھی تھی، سر پر پیلا دوپٹہ تھا، وہ کافی خوبصورت دکھتی تھی۔ یہ سب حنان کی محبت تھی جس نے اسے نکھارا تھا، وہ خود اعتماد بھی ہو گئی تھی۔ ان کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، جبکہ شانزے کی شادی کو 5 ماہ۔ شانزے جنت کو لے کر باہر آئی تو سب انہیں کا انتظار کر رہے تھے۔ اسد صاحب نے کہا، آؤ بیٹا، تمہارا انتظار ہو رہا تھا، اب کیک کاٹتے ہیں، بہت لیٹ ہو گئے ہیں۔ شانزے جنت کو لے کر اسٹیج پر آئی تو اس کی نظر ذوحان پر پڑی، جو بلاج کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر اسٹیج پر آیا، پھر ان لوگوں نے مل کر کیک کاٹا، پھر تھوڑی دیر میں کھانا لگا، سب نے کھانا کھایا، پھر سب مہمان 12 بجے جا چکے تھے، اب گھر چلی گئی تھی کیونکہ ذوحان آ گیا تھا۔ سب مہمان پہ جانے کے بعد شانزے جنت کو سلایا، پھر اپنے کمرے میں آئی۔ اسد صاحب لوگ بھی اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے سونے کے لیے۔ ذوحان کمرے میں آیا تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے لائٹ آن کی تو اس نے دیکھا کہ شانزے بیڈ پر کروٹ لیے لیٹی ہے۔ اس نے قریب آ کر دیکھا، آنکھیں بند تھی، شانزے جاگ رہی تھی لیکن سونے کا بہانہ بنا رہی تھی کیونکہ ذوحان سے ناراض تھی۔ ذوحان بیڈ کی دوسری سائڈ آ کر بیٹھا، شانزے ہاتھ میں ہاتھ لے کر کہا، مجھے پتہ ہے تم جا رہی ہو لیکن مجھ سے ناراض ہو۔ اس نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا تو ذوحان نے شانزے سے سر اپنے گود میں رکھا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ذوحان نے کہا، مجھے پتا تھا تم جاگ رہی تھی۔ ہاں تو جا رہی تھی لیکن مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس نے منہ دوسری سائڈ کر لیا۔ ذوحان نے کہا، دیکھو میری طرف۔ اس کے نہ دیکھنے پر ذوحان نے اس کا چہرہ پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ شانزے نظر نیچے جھکائے ہوئی تھی، پھر اس نے نظریں اوپر اٹھائیں، دیکھا تو ذوحان نے دونوں کان پکڑے ہوئے تھے۔ ایم سوری، اگر تم چاہو مجھے کوئی اور سزا بھی دے سکتی ہو۔ اسے دیکھتی مسکرائی، پھر آہستہ سے جھکتی اس کے سینے پر سر رکھ گئی، پھر کہنے لگی، ٹھیک ہے، آپ مجھے صبح ناشتے پر لے کے جائیں گے؟ ٹھیک ہے، اگر کہو تو اب بھی لے جاتا ہوں۔ نہیں، مجھے ابھی نہیں جانا، مجھے ابھی نیند آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، سو جاؤ۔ ساحل سمندر کا ماحول بہت خوشگوار تھا۔ ذوحان اور شانزے شاپنگ کے بعد ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے نرم ریت پر چل رہے تھے، جہاں سمندر کی لہریں پیچھے کے سینے میں مسکراہٹ بھر رہی تھیں۔ شانزے کی آنکھوں میں چمک اور ذوحان چہرے پر خوشی تھی جو اسی لمحے کو خاص بنا رہی تھی۔ شانزے، تھوڑا آگے چلو، سمندر کے پانی میں، وہ ذوحان نے خوشی سے کہا، جیسے کسی بچے نے کھیلوں کی دعوت دی ہو۔ نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے، شانزے نے گھبراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ جانتی تھی کہ سمندر کا پانی کتنا سرد ہو سکتا ہے اور تھوڑا سا خطرناک محسوس ہو رہا تھا۔ میری جان، میرے ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ذوحان نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ پھر وہ سمندر کے پانی کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی پانی شانزے کے پیروں کو چھونے لگا، ایک زبردست ٹھنڈک نے اس کے جسم میں جست بھر دی۔ ذوحان کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی جب اس نے دیکھا کہ ذوحان کا خوف آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے۔ مزید شدت لاتے ہوئے ذوحان نیچے جھک گیا اور ہاتھ میں پانی اٹھا کر شانزے پر چھڑک دیا۔ آہ! شانزے بے اختیار حیرت کے ساتھ پکار اٹھی۔ غصے میں اس نے پانی ذوحان کی طرف پھینک دیا۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ ذوحان نے بھی پانی اٹھا کر شانزے کی طرف پھینکا اور وہ دونوں ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے جیسے کہ بچے ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہوں۔ شانزے ہنسی ہوئی تقریباً گاڑی کی طرف بھاگ گئی۔ ذوحان نے اس کا پیچھا کیا اور جیسے ہی وہ قریب پہنچا، شانزے نے مزید تیز ہو کر دوسری طرف دوڑ لگا دی۔ پکڑ کر دکھاؤ، اس کی آواز میں چیلنج تھا جو ذوحان کے لیے ایک نیا چیلنج بن گیا۔ ذوحان نے ہنستے ہوئے اپنے بھاگنے کی رفتار بڑھائی۔ اس نے جلدی سے ذوحان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آہ! شانزے تو بے اختیار میں گرنے لگی تھی کہ ذوحان نے اپنے دونوں ہاتھ سے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ ساحل کی ریت میں کھڑے دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھو گئے۔ ان کی آنکھیں ایک دوسرے کی محبت کی عکاس تھیں، جبکہ سمندر کی لہریں تھوڑا تھوڑا قریب آتی رہیں۔ یہ لمحہ تھم سا گیا جیسے وقت رکا ہو۔ شانزے کی ہنسی اور ذوحان کا پناہ دینے والا ہاتھ ایک خوبصورت داستان بن گئے جس نے ان کے دلوں کو قریب تر کر دیا۔ ناول کا نام ہے وہ میرا نصیب، از قلم رائٹر اقرا شاہ۔